السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یارم بائی سمیرہ حمید کی یہ 9ویں قسط ہے۔ مجھے اچھا لگا امرہ نے میرے لیے اتنی دردناک چیخ ماری۔ مجھے تو یہ لگنے لگا تھا کہ پرینک مذاق الٹا ہمارے گلے ہی پڑ جائے گا۔ خواتین کی چیخوں کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بات بدلنے میں تم کافی ماہر ہو چکے ہو۔ تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے بات بدلنی پڑے یا جس کا میں جواب دینا نہ چاہوں۔ آلیان، میں اچھا برا سب سنتا ہوں، لیکن صرف وہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں جو ٹھیک ہو۔ میری بات غور سے سنو آلیان۔ اگر میری جگہ گولی تمہیں لگتی تو تم دیکھتے کہ ہال امرہ کی چیخوں سے گونج اٹھتا، اور تم یہ بھی دیکھتے کہ یہ تمہارا وہم ہے، مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں، نہ پالنی ہے مجھے۔ تم سائی پر وہم کا الزام نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب میں اس سے آگے نکل آیا ہوں۔ پلٹ کر دیکھو کسے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور یاد رکھنا ہمیں صرف یہ گمان ہی ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ آئے ہیں، صرف گمان۔ میں چاہتا ہوں اس گمان کو غلط ثابت ہونے سے پہلے تم خود ہی اسے غلط ثابت کر دو۔ سائی، ہم خود کو کتنی بھی بلندی پہ کھڑا کر لیں، کچھ لوگوں کے لیے ہم ہمیشہ پستیوں کے پاس ہی رہتے ہیں۔ اندیکھے سیاہ دائرے جو ہمارے گرد کھینچ دیے جاتے ہیں، ہمیں نظر آئے نہ آئے، ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ میں اختلاف نہیں کروں گا تم سے۔ تم میں یہ خوبی ہے سائی کہ تم ہر بات کو جلد سمجھ جاتے ہو۔ آلیان، میں بات کو نہیں، جس حالت میں وہ بات کی جاتی ہے بس اسے سمجھ جاتا ہوں، اور تم سے بھی یہی کہوں گا کہ اس حالت کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو جس میں ناپسندیدہ باتیں کی جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں سب چھوڑ دینا چاہیے اور پرسکون ہو جانا چاہیے۔ کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں کوئی اور بات کروں؟ سائی نے ٹھنڈا سانس لیا۔ تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کرو کوئی اور بات۔ کیا تم نے کبھی کسی کا انتظار کیا ہے، وہ تمہارے پاس آئے اور تم اسے سنو؟ بہت سے ہیں، اور ان میں سے ایک کارل ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ ہاں، وہ کبھی نہیں آئے گا، خود پر یہ نوبت ہی نہیں لائے گا۔ جانتے ہو وہ اپنا اتنا بڑا مداح ہے کہ اپنے کمرے میں لگے شیطان کے پوسٹر کے پاس کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، کارل کے بعد میں تمہاری ذہانت کا مداح ہوں۔ شیطان کہتا ہوگا، خود سے پہلے میں بھی تمہارا ہی مداح ہوں جناب کارل، کہہ کر سائی اور آلیان دیر تک بچوں کی طرح ہنستے رہے۔ جناب کارل کہیں اور دل ہی دل میں کہہ کے لگا رہے تھے، این تم بیٹھے بیٹھے اتنی موٹی کیسے ہو گئیں؟ ایک دم سے اسے سائیکل وزنی لگنے لگی تھی۔ موٹی نہیں، موٹا۔ نیلی آنکھوں کو مٹکا کر وہ مسکرایا۔ اپنے خدشے کے سچ ہو جانے کے خوف سے اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے کارل بیٹھا تھا اور این ذرا دور کھڑی دانت نکال رہی تھی۔ کیا ہوا امرہ، چلاؤ نا سائیکل۔ کھڑے ہو کر اس نے سائیکل کو جھٹکا دیا کہ وہ گر جائے، بھلا وہ کوئی آلیان تھا جو جھٹ سے گر جاتا۔ وہ آرام سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر تم مجھے اپنی سائیکل کے پیچھے بٹھا لو تو میں اس وقت تک بیٹھا رہ سکتا ہوں جب تک پاکستان نہ آ جائے، حتیٰ کہ چاند تک لے جانا چاہو تو بھی۔ میں تمہیں اس وقت تک ضرور بٹھائے رکھ سکتی ہوں جب تک جہنم نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے ٹھکانے تک لے چلو، آگے جنت تک میں پیدل چلا جاؤں گا۔ امرہ پیدل ہی سائیکل لے کر آگے چلنے لگی۔ اس کے ہوتے وہ اسے چلانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے ایسے گرا دے کہ وہ بستر سے ہی اٹھ نہ پائے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم سائیکل اچھی چلا لیتی ہو، ایک ریس ہو جائے۔ امرہ کو اس کی بات پر ہنسی آئی، لیکن وہ ہنسی نہیں، سنجیدگی سے آگے چلتی رہی۔ وہ ساتھ آنے سے باز نہ رہا۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو، چلو میں تمہاری حرکت کو نظر انداز کرتا ہوں۔ سنو، چند سالوں بعد میں میئر بن جاؤں گا، پھر بہت جلدی وزیر اعظم، پھر میرا ارادہ تیسری عالمی جنگ شروع کروانے کا ہے تاکہ تم جیسے بیکار اور ڈرپوک لوگ ختم ہو جائیں۔ تم سمجھ ہی رہی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ مجھ جیسی عالمی شخصیت جس پر کئی ہزار کتابیں لکھی جا رہی ہوں گی، اور جو کئی ملکوں کی پولیس اور فوج کو مطلوب ہوگا۔ امرہ نے معصومیت سے اس کی بات مکمل کی۔ تمہیں مجھے ٹوکنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں تمہیں اس حرکت پر معاف کرتا ہوں۔ تم مجھ جیسی بے مثال شخصیت سے ہار جانا بھی بہت زیادہ قابل فخر ہوگا۔ یونی میں تم اس فخر کو حاصل کرنے کا اعزاز دوسروں کو کیوں نہیں دیتے؟ میں اپنے مقابلے میں عام لوگوں کو نہیں لاتا، اس پر خوش ہو جاؤ کہ تم خاص ہو۔ تم اور آلیان ایک ریس کیوں نہیں لگاتے؟ میں آلیان پر بیٹ لگانا چاہتی ہوں۔ تم آلیان کی سپورٹر ہو؟ آئی سی، بالکل، ابھی بھی، ہمیشہ رہوں گی۔ بیچارہ آلیان، دا گریٹ آلیان، اس نے گردن کو فخریہ اٹھا کر کہا کہ کارل دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میں اس سے حسد رکھتا ہوں، نہ اسے ہرانے کی خواہش۔ میں اسے کئی بار ہرا چکا ہوں، اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو میں تم دونوں کی دوستی کروا سکتا ہوں۔ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تمہیں میری قابلیت پہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے دوستی کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد نہیں لینی چاہیے، یہ میرے دماغ کے بائیں حصے کا مشورہ ہے، مجھے اس بائیں حصے کے مشورے پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ریس تو ہوگی امرہ، ورنہ تمہاری بہت بے عزتی ہوگی۔ دیکھتے رہو خواب۔ وہ سائیکل لے کر چلی گئی۔ دادا آج کل بہت خوش رہتے تھے، جیسے وہ مل گیا ہو جس کی تلاش ہو۔ وہ پوچھتی تو ہنس کر خاموش ہو جاتے۔ ان کے ایسے انداز کے بعد اسے بے سکونی سے رہتی۔
وہ کلاس میں توجہ سے لیکچر سن پاتی، نہ اسٹور پر سے ٹھیک سے کام ہو پاتا۔ دادا کے رویوں سے سہما دیتے، اتنا کہ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے جاتے پلٹ آتی۔ میں کئی بار مل چکا ہوں اس سے، اور میں بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر خوش ہوں۔ میں اسے تقریباً ہر طرح سے آزما چکا ہوں، ابھی میں نے گھر میں بات نہیں کی۔ اسے پہلی بار دادا کی آواز بھدی لگی اور الفاظ بدنما۔ آپ کو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے دادا، وہ بہت مشکل سے یہ کہہ پاتی۔ وہ حیران ہوئے، تم شرما رہی ہو تو نہیں کرتا؟ بالکل نہیں، بس مجھے تعلیم مکمل کرنے دیں۔ شادی تمہاری ڈگری کے بعد ہی ہوگی امراہ۔ میری شادی نہیں ہوگی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ شہریار بہت روشن خیال، اور وہ ورلڈ بینک کا صدر اور کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہی کیوں نہ ہو۔ تم تو فیصلے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہو۔ دادا کا انداز ایسے سنجیدہ ہو گیا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ دونوں کے درمیان سکوت چھا گیا، جس سے دادا کے خدشات کی تصدیق ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں صرف ہاں نہ کا اختیار استعمال کر رہی ہوں۔ میں تمہاری نہ سے بھی واقف ہوں اور ہاں سے بھی انجان نہیں، مجھے پاگل مت بناؤ۔ تو آپ چاہتے میں خود کو پاگل کر لوں؟ وہ چٹخ کر بولی۔ ایک بار پھر سکوت دونوں کے درمیان تن گیا۔ دادا اس کے انداز پہ دنگ رہ گئے۔ کون ہے وہ امراہ؟ پاکستانی، امریکی، مصری، روسی، برطانوی؟ کون ہے وہ؟ مسلم، غیر مسلم؟ جو کوئی بھی ہے مجھے بتانے لگو تو اس کا حسب نسب ہاتھ میں رکھ کر بیٹھنا۔ تمہیں ملک سے باہر پڑھنے کی اجازت دی تھی، بغاوت کی نہیں۔ جانتی ہو نا تم سے متعلق سب مجھ سے سوال کرتے ہیں، یہ بھی جان لو تم سے پہلی انگلیاں مجھ پر اٹھیں گی۔ دادا کا انداز بھی تیز تھا اور آواز بھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اندر ہی اندر چٹخ کر ٹوٹ گئی۔ ڈگری لے لو پھر بات کرتے ہیں۔ دادا نے مزید اسے سننا گوارا ہی نہ کیا۔ حسب نسب ہاتھ میں لے کر بیٹھنا، کتنی ہی دن کتنی ہی بار اس نے سر کو جھٹکا، لیکن وہ اس فکرے کی گوند سے جان نہیں چھڑا سکی۔ اس کے دل پہ اس پہاڑ کا بوجھ آ گرا جسے کبھی سر نہ کیا جا سکا ہو۔ یونی میں وہ عالیان کے راستے کی طرف جاتی اور پلٹ آتی۔ کیا فائدہ، خود سے کہتی بھی اور پوچھتی بھی۔ سیمسٹر ختم ہونے کو تھا، لیکن زندگی تو ختم نہیں ہو رہی تھی نا۔ اور پھر ایسے لوگوں کی زندگی ویسے بھی بہت لمبی ہو جاتی ہے جو من چاہے راستوں کی طرف جاتے بھی ہوں اور پلٹ آنے پر بھی مجبور ہوں۔ وہی لوگ جو بے اختیار ہو کر جاتے ہیں اور کسی اختیار والے کے خوف سے لوٹ آتے ہیں۔ سفر شروع کرتے ہیں نہ ختم، پابند رہتے ہیں نہ آزاد۔ اس نے سیف روم میں جا کر کئی نوٹ دیواروں سے چپکا دیے۔ کاش اللہ انسان کی عظمت اور پستی اس کی پیشانی پہ کندہ کر دے۔ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ نہیں ہے۔ پھر حسب نسب، خاندان، ذات، مذہب پر سوال نہ اٹھیں۔ وہ کالی سیاہی سے سنہری حروف لکھتی جاتی۔ مجھے افسوس رہے گا کہ کائنات کی بہترین چیز اٹھا لینے کا اختیار میری ہتھیلیوں کو نہیں دیا گیا۔ پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ لاچاری اور بے بسی اپنی عروج پر ہے۔ میں اپنی آنکھوں کو مائل ہونے اور کانوں کو متوجہ ہونے سے روکنے سے معذور ہوں۔ سمیع اور بصری حسین میری اختیار سے پہلے نکلیں، اور پھر مجھے یاد نہ رہا کہ کبھی یہ میرا حلقہ اختیار میں بھی تھا۔ میں دنیا میں کسی بھی انسان کو ٹھیک سے یہ سمجھا نہیں سکوں گی کہ اپنی ہی چیزوں کا اپنی اختیار سے نکل جانا کب ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر اسے ختم کر دینا ناممکنات میں سے ایک ہو جاتا ہے۔ میں ایک کمزور انسان ہوں، ناممکنات کی طرف پیش قدمی کیسے کروں؟ مجھے رک جانے کا اندیہ نہ دیا جائے، مجھے چلتے رہنے کی نوید سنا دی جائے۔ کوئی سجدوں میں سر جھکائے اور صرف میرے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں یہاں وہاں پابند ہوں، وہ مجھے آزاد کروا لے جائے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، فیشن ڈیزائننگ پڑھ رہی ہے ماسکو میں، اور چھوٹا بھائی نیو یارک فلم اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ماما پاپا دونوں ریسٹورانٹ دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ریسٹورانٹ میں بہت کام کیا ہے، انفیکٹ پاپا نے مجھ سے بہت کام لیا ہے۔ وہ خود بھی بہت کام کرتے ہیں۔ اگر تم ہمارے ریسٹورانٹ آؤ تو کسی بھی چیز کا اچھی طرح سے مشاہدہ کرنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں کر سکو گے کہ وہ کتنی پرانی ہے اور کتنے عرصے سے وہاں زیر استعمال ہے۔ یعنی تمہارے پاپا چیزوں کو سنبھالتے نہیں، ان سے پیار کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، ویسے وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ واقعی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں اچھے انسان کا دنیا میں موجود ہونا قدرت کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ میں اچھا انسان ہوں؟ آلیان گھاس پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا اور یہ سوال کرتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ بالکل، ویرا نے سر کو خم دے کر مسکرا کر کہا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ اگر میں اچھا ہوں تو ماما کی وجہ سے۔ تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ تم اپنی وجہ سے اچھے ہو؟ کیونکہ میں نہیں ہوں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ مستقبل میں تمہارا ہوٹل کھولنے کا ارادہ ہے؟ ابھی اس کے بارے میں نے سوچا نہیں۔ ڈگری کے بعد میں دنیا گھومنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ جب سے پیدا ہوئی ہوں پڑھ ہی رہی ہوں۔ اچھا، کیا میں تمہیں وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو مجھے تم میں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں، میں پھر بھی بتاؤں گی، اور اس سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ڈپارٹمنٹ کے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آنکھیں بھینگی کرنے کی مشق کر رہے تھے۔ پھر تم دونوں زبان کو تھوڑی سے لگانے لگے۔ ہائی مس سے تمہاری زبان بہت لمبی ہے۔ پھر تم دونوں نے کانوں کو پھڑپھڑانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا، کیا اسپیشل لوگ بھی یہاں پڑھتے ہیں؟
تو اس نے ہنس کر آنکھ مار کر تمہاری طرف دے کر کہا، یہ تو واقعی اسپیشل ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا ہاں، اور جب کلاس میں سب اپنا تعارف کروا رہے تھے تو مجھ سے اگلی رو میں بیٹھے تم ایک ایسے پھول کی پتیاں بنا رہے تھے جو تخیل میں تو ہو سکتا ہے، زمین پر نہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے۔ ہاں، کیونکہ تم ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچتے ہو جو سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ تم ان کے بارے میں کتنا سوچتے ہو کہ جو موجود ہیں، تم انجان رہنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اپنے بارے میں جان کر اچھا لگا ویرا، تم ایک سمجھدار لڑکی ہو۔ عالیہ نے مسکرا دیا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اگر تم یہ کہتے تو مجھے اچھا لگتا۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، ہاں اب ٹھیک ہے۔ ویرا مزید اسے اس کی خوبیاں بتاتی۔ کاغذ کا بنا ایک جہاز اڑتے ہوئے ان کے درمیان آ کر گرا۔ اس نے اسے اٹھایا اور پڑھا۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر مسکرانے لگی۔ اچھا عالیان، پھر ملتے ہیں۔ ہاتھ ہلا کر وہ چلی گئی۔ عالیان نے جہاز اٹھا کر پڑھا، امرہ۔ بس اس کی نظر یہیں ٹھہر گئی۔ ویرا امرہ کے سر پہ پہنچ چکی تھی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میں روز تمہیں 2-3 گھنٹے مشق کروا سکتی ہوں، صبح جلدی اٹھ جایا کرنا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اور کس چیز کی مشق؟ سائیکل کی۔ وہ کیوں؟ کال کو چیلنج دیا نا تم نے، اب کیا ریس میں ہارنا ہے؟ وہ کریم کافی پینے کی تیاری کر رہی تھی کہ پورا مگ گرا بیٹھی۔ کس نے کس کو چیلنج دیا ہے؟ تم نے کارل کو۔ ویل ڈن امرہ۔ اسی دوران آرٹ ڈپارٹمنٹ کی ثنا خاص اس کے پاس آئی۔ میں نے تم پر پورے 15 پاؤنڈ کی شرط بھی لگا دی ہے۔ امرہ اس کی شکل دیکھنے لگی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ شکر ہے کسی نے تو کال کو ٹکر دینے کا سوچا۔ امرہ دیوانوں کی طرح سامنے کھڑی ثنا اور قریب بیٹھی ویرا کو دیکھنے لگی۔ دونوں کے ہاتھ میں کاغذ سے بنے جہاز تھے، جس کی ایک طرف امرہ کال سائیکل ریس اور دوسری طرف وقت، دن، جگہ لکھی تھی، اور نیچے یہ تفصیل کہ امرہ نے کال کو چیلنج کیا ہے اور کارل نے قبول کر لیا ہے۔ یہ جہاز یونی بھر میں اڑتے پھر رہے تھے۔ ایک امرہ کے سر پہ بھی آ کر لگا۔ دور کارل کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ امرہ فوراً اس کے پیچھے لپکی تو وہ بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر وہ اسے ادھر ادھر ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ نہیں ملا، اور جب وہ پیر پٹخ پٹخ کے چل رہی تھی تو ایک دم سے اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو؟ لو میں حاضر ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جہاز اس کے آگے لہرایا۔ ہماری ریس اگلے ہفتے، امرہ اور کارل ساتھ ساتھ۔ میری طرف سے 1000-2000 جہاز اور اڑا دو یونی میں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا، تمہاری بہت بےعزتی ہوگی، ریس ضرور ہوگی۔ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو تنخواہ ملے گا؟ نہیں، سیلیوٹ، جو میں خود تمہیں دوں گا اگر تم مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو۔ سنو امرہ، بلکہ دیکھو دا کوئین، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ چلو تم یہاں کھڑے کھڑے مان لو کہ آئی ایم کارل دا گریٹ، اور تم کارل دا گریٹ سے ڈرتی ہو۔ ہاں، کارل دا گریٹ۔ کارل سے بحث فضول جان کر وہ پلٹ آئی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ فکر کہ کارل یونی میں کیا اعلان کرتا پھر رہا ہے۔ وہ کیا پاگل تھی جو اس کے ساتھ ریس لگاتی؟ چلو میں تمہیں مشق کروا دوں۔ رات کو ویرا اسے کمرے سے لے جانے آئی۔ پاگل ہو گئی ہو تم بھی؟ 4 دن مجھے سائیکل چلاتے نہیں ہوئے کہ میں ریس لگانے چل پڑوں؟ ناممکن، اور مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ ناممکن کا سوچ کر بیٹھی ہو تو اسے ممکن کیسے کر سکتی ہو بھلا؟ یہ پاگل پن ہے ویرا، کر گزرو یہ پاگل پن۔ پاکستانی اور ہندوستانی کافی جذباتی ہو رہے ہیں، تم پہ شرط لگائی ہے۔ تم لوگ عجیب ہو، ویسے مقابلے میں کوئی تیسرا غیر ملکی ہو تو تم پاکستانی ہندوستانی ایک ہو جاتے ہو۔ اینی وے تم اب پیچھے نہیں ہٹو گی۔ ویرا مجھ سے تو سائیکل ہی نہیں چلے گی۔ میدان میں اترو گی تو دیکھنا کیسا جوش آئے گا تم میں۔ ہوش آئے گا تو جوش آئے گا نا۔ سادنا لیڈی مہر کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ہاتھ لہرا لہرا کر تقریریں کی کہ معمولی سی ریس ہی تو ہے، کون سا اولمپک کی دوڑ ہے۔ اینون بھی آ گئی اور جاپانی مقولے ترجمہ کر کر کے سنانے لگی۔ ساتھ اس نے کھڑے کھڑے 3-4 شجاعت و بہادری سے لبلب بھری جاپانی کہانیاں بھی سنا دیں۔ اس کے علاوہ سب پرجوش تھیں اور اس میں ناک تک جوش بھر دینے کو تیار تھیں۔ نشست کام میں رات بھر 4 خواتین اسے اپنے نرغے میں لیے بیٹھی رہیں اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کا سر ہاں میں نہیں ہل گیا۔ صبح سب سے پہلے وہ بزنس ڈپارٹمنٹ گئی۔ کارل اور عالیان کھڑے باتیں کر رہے تھے، وہ ان کے قریب گئی۔ میں ریس کے لیے تیار ہوں، اس نے ان کی کہانی کے کردار کی طرح گردن کو بلند کر کے کہا اور صرف عالیان کو مسکرا کر دے کر آ گئی۔ پوری یونی میں تمہیں امرہ ہی ملی تھی ریس لگانے کے لیے؟ ہاں، جیسے پوری دنیا میں تمہیں ایک وہی ملی تھی پروپوز کرنے کے لیے۔ کارل نے مذاق بالکل نہیں کیا تھا، وہ یہ بات کہتے سنجیدہ تھا۔ وہ لائبریری کی اطراف میں ٹہل رہی تھی کہ کب وہ آتا ہے اور وہ اسے آتا نظر آ گیا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آ گئی۔ ہائے عالیان، کیسے ہو؟ بال کٹوا کر بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ اچھا سنو، ہفتے کو میری ریس ہے، تم آؤ گے؟ وہ خاموش چلتا رہا اور اچھا لگ رہا تھا ایسا کرتے۔ کیا تم مجھے تھوڑی سی مشق کروا سکتے ہو؟ میں نے کال سے اس لیے ہاں کہی کیونکہ تم نے ایک بار کہا تھا ہار جانے والے ان لوگوں سے 1000 درجے بہتر ہوتے ہیں جو مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے۔ جواب کے انتظار میں وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ خاموش تھا۔ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ بے نیاز نظر آنے کے لیے نئے انداز ترتیب دے رہا تھا۔ دیکھو مجھے تمہاری ساری باتیں یاد ہیں، ایک بار پھر مجھے داد دو۔ میں ہمیشہ یہ بھول جاتی ہوں کہ مجھے کس نمبر کا جوتا آئے گا، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میرے سٹور میں تمہیں کس نمبر کا جوتا فٹ آیا تھا۔
کس نمبر کا تمہیں ذرا سا تنگ تھا اور کس جوتے کو اٹھا کر تم نے کہا تھا اتنا مہنگا جوتا؟ اگر مستقبل میں اتنا مہنگا جوتا لینے کا ارادہ کروں گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میرا دماغی توازن کھو چکا ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اپنے بیکار جوتوں کے کارآمد لیسز دوسرے جوتوں میں بدل کر استعمال کرتے ہو، اور یہ بھی کہ تمہارے پاس ایک بند رسٹ واچ ہے جسے تم 7 دنوں میں ایک بار ضرور پہنتے ہو۔ وجہ میں نے جان لی ہے، تم چیزوں کو صرف اس لیے نہیں پھینک دیتے کہ وہ بیکار ہو چکی ہیں، تم ان سے وابستہ ہو جاتے ہو۔ تمہارے لیے ان سے الگ ہو جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تم چیزوں کے ساتھ بھی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے۔ تم میرے ساتھ ایسا کچھ رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، لیکن فی الحال میں اسے نظر انداز کر دیتی ہوں۔ رک کر اس نے سانس لیا اور اسے دیکھا، ابھی بھی وہ بولنے پہ مائل نہیں تھا۔ ایک بار پھر مجھے سے رہا جانا ضروری ہے۔ میں نے تمہاری سائیکل کی کہانی بھی معلوم کر لی ہے۔ سائی جیسا ایک فرشتہ صرف لڑکا تمہارا دوست تھا، تم دونوں ایک دوسرے کی سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر آیا جایا کرتے تھے۔ ڈگری لینے کے بعد جب وہ جانے لگا تو یادگار کے طور پر تمہیں اپنی سائیکل دے گیا اور تمہاری ساتھ لے گیا۔ اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ وہ یادگار کے طور پہ تمہیں ہی اٹھا کر نہیں لے گیا۔ میرے ڈپارٹمنٹ کی کچھ شرارتی لڑکیوں کا کہنا ہے کہ تمہیں اغوا کیا جانا ضروری ہو گیا، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر انہیں کسی نائٹ رائڈر کی خدمات حاصل کرنی ہو گئیں تو وہ یہ کر گزریں گی۔ تم کتنے لوگوں کو مطلوب ہو عالیان؟ خیر، مجھے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ سینئرز میں کوئی لنڈا نامی لڑکی تھی۔ وہ جب تک رہی بہانے بنا کر تم سے ٹکراتی رہی، اور یہ ٹکریں اتنی مشہور ہو گئیں کہ اسے لنڈا دا بل اور تمہیں عالیان دی فائٹر کہا جانے لگا۔ اسے دیکھتی تم ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، پھر بھی وہ تمہیں ڈھونڈ لیتی تھی۔ ویسے اچھا ہوا وہ لڑکی چلی گئی۔ میں اسے ایسی بچکانہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتی تو یقیناً اسے سمجھا دیتی کہ دا بل آخر کسے کہتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو تمہارا دوست نہیں بھی ہوتا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی پارٹی میں ضرور آؤ، اور یہ بھی کہ ایک ڈری سہمی معصوم دل لڑکی نے اس وقت تمہیں دیکھتے ہی تھپڑ مار دیا جب تم نے کال سے کوئی گیم ہارنے پر اپنے سر کے بال صاف کروا لیے تھے۔ اپنا سر کٹوا لیتے، بال کیوں کٹوائے؟ اس نے تم سے یہ کہا تھا؟ ویسے وہ کچھ زیادہ ہی کہہ گئی، اسے کہنا چاہیے تھا کال کا سر کٹوا دیتے، اپنے بال کیوں کٹوائے؟ اور مجھے تم سے ایک شکایت بھی ہے۔ چند دن پہلے مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ پچھلے سال ہالووین پر تم اور کارل کسی اونچی عمارت پہ چڑھ کر ہالووین کدو آنے جانے والوں پہ لڑکا رہے تھے۔ مجھے تم سے یہ شکوہ ہے کہ تم نے کارل کو اوپر سے نیچے کیوں نہیں لڑکایا؟ اگر تم یہ کر دیتے تو کتنا ثواب کماتے۔ ویسے عالیان، ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ اگر میں عالیان ہوتی تو فوراً امراہ سے دوستی کر لیتی، اسے ٹویٹ میں چاکلیٹ کا ڈبہ دیتی اور پھر یہ ٹویٹ واپس بھی نہ لیتی، اور ہر روز ٹویٹ دیتی رہتی اور لینا بھول جاتی۔ اس کے بولنے کا انداز قابل دید تھا۔ اگر میں عالیان ہوتی، میں باتوں میں بھٹک چکی ہوں، لیکن ایک اور بات سن لو، میں زندگی میں بہت بار فیل ہوئی ہوں۔ FSC میں ٹاپ نہیں کر سکی، BA میں A+ نہیں لے سکی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں زندگی میں بڑی بیچاری سی رہی ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں تم مشق میں میرا ساتھ دو، تاکہ اگر میں ہاروں تو ذرا قابل فخر انداز سے، لیکن شاید تم مجھے جتوا ہی دو، ہے نا؟ بیسٹ آف لک۔ 2 قدم اس سے آگے چلتے عالیہ نے مڑے بغیر کہا اور چاکلیٹ نکال کر کھاتی ہوئی لائبریری کے اندر چلا گیا۔ امراہ واپس پلٹ آئی۔ وہ یہ محسوس نہیں کر سکی تھی کہ آگے آگے چلتے عالیان نے اپنی رفتار آہستہ کر لی تھی۔ ریک سے کتابیں نکلتا عالیان بھی لا علم تھا، اس نے لائبریری میں آنے میں اتنا وقت کیوں لیا تھا۔ ویرا کے ساتھ جی جان لگا کر مشق کرتے ہوئے ایک بار بھی ویرا کو ہرا نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کارل کو تو کسی صورت نہیں ہرا پائے گی، لیکن ظاہر ہے مقابلہ اہم ہے، نہ کہ صرف جیت۔ گراؤنڈ میں ان دونوں کو جاننے والے کافی اسٹوڈنٹس موجود تھے۔ سب کی خواہش تھی کہ کارل ہار جائے، جبکہ سب جانتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ ویرا اس کی کوچ اس کے کان میں گھسی ہوئی تھی۔ بھول جاؤ کہ یہاں کوئی کارل یا کوئی اور موجود ہے، پوری قوت لگا کر سائیکل دوڑانا، پوری قوت لگا کر، بس آج تمہیں یہی کرنا ہے۔ امراہ نے دعا کی، بلکہ منت شنت کی کہ کتنا مزہ ہے اگر وہ واقعی میں جیت جائے۔ اگر کارل پر سائیکل چلانے کے دوران فالج کا حملہ ہو جائے تو کیسا رہے، یا اس کی نظر دھندلا جائے، بلکہ اگر وہ نابینا ہی ہو جائے۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو تم جو کہو گی وہ میں کروں گا، مینڈ کی۔ کارل نے سائیکل اس کے برابر ملا کر کہا۔ اگر میں جیت گئی تو پتہ نہیں کیا کر گزروں گی۔ اس نے دل میں سوچا۔ کھلونا گن سے فائر کیا گیا اور ریس شروع ہو گئی۔ ساری دنیا غائب ہو گئی، ایک ٹریک رہ گیا اور اس پر دوڑتی امراہ خاتون پاکستان کی سائیکل۔ اور کارل وہ مزے سے پیڈل چلا رہا تھا۔ امراہ بہت دور آگے جا چکی تھی، کارل کو کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ سہانے موسم کا لطف لیتا، سیٹی بجاتا بہت آہستہ سائیکل چلا رہا تھا۔ پھر امراہ جب بہت آگے جا چکی تو اس نے ایک دم سے رفتار پکڑی اور بجلی کی سی تیزی سے امراہ کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا، اور پھر رفتار آہستہ کر لی۔ امراہ پوری جان مارتی کارل کے پیچھے سے ذرا سی آگے نکلی اور ذرا سی دور ہوئی کہ کارل نے پھر رفتار پکڑی۔ پلک جھپکتے میں امراہ سے آگے ہوا اور پھر رفتار آہستہ کر لی اور سیٹی بجاتے سائیکل کو واک کروانے لگا۔ وہ اسے عام انداز سے نہیں، شاندار انداز سے ہرانا چاہتا تھا۔ امراہ اسے دیکھ رہی تھی، نہ ہی اسے اس وقت معلوم تھا کہ کارل یہ سب کر رہا ہے۔ یہ سب اسے بعد میں بتایا گیا، وہ صرف وننگ لائن کو دیکھ رہی تھی۔
اور پھر جب دور سے وننگ لائن نظر آئی تو ویرا کے کہنے کے مطابق اس نے اپنی قوت کو 100 سے ضرب دی، جو کہ دی نہ گئی، لیکن جتنی بھی حاصلی قوت ملی اس نے سائیکل پر لگا دی۔ کارل اس سے پیچھے سیٹی بجا رہا تھا۔ اس نے اب ایک دم پیڈل مارے اور جو خرگوش اور کچھوے والی کہانی میں خرگوش کے ساتھ ہوتا ہے وہی کارل کے ساتھ ہوا۔ وہ تیزی سے امراہ کے عین ساتھ آیا ہی تھا کہ وہ سائیکل سے گر گیا۔ بعد ازاں اس کا بیان تھا کہ ایک چھرا اس کی کن پٹی سے آ کر لگا تھا اور اس کا سر گھوم گیا۔ کسی نے اس ڈرامے باز کارل کی بات کا یقین نہیں کیا۔ سب کا ماننا تھا کہ اپنی بری حکمت عملی سے جب اسے اپنی ہار صاف دکھائی دینے لگی تو اس نے خود کو گرا لیا، لیکن امراہ وہ وننگ لائن کی اس طرف تھی۔ میں 100 بار پہاڑ پہ چڑھ اور گر گیا، اور جب میں نے پھر چڑھائی شروع کی تو پہاڑ کو اپنے سامنے جھکا ہوا پایا۔ میدان حشر کے پرندے میدان عمل میں گرا نہیں کرتے، اور مقابلہ دیکھنے والے کبھی یہ نہیں جان سکتے کہ جیت جانے والے کس آسمان کا سفر کر کے زمین پر پلٹتے ہیں۔ امراہ نے جیت کر اسٹوڈنٹس میں اس شخص کو ڈھونڈ کر دیکھنا چاہا جس کی کال پر اس نے اس ریس میں حصہ لیا تھا اور جیت بھی گئی تھی۔ اس شخص کی باتیں اسے دعا کی طرح لگتی تھیں، وہ خود بھی ایک دعا ہی تھا۔ وہ فائر تم نے کیا تھا؟ کارل کو صرف آلیان پہ شک تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی؟ تم مجھے ہرانا چاہتے تھے؟ میں کون سا خود تمہارے مقابلے پر تھا؟ تم نے کہا تھا تم ایسی بچکانہ ریس دیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں، پھر تم آئی کیوں؟ تمہاری سپورٹ کے لیے۔ سپورٹ کے لیے تم آئے تھے، پر میری نہیں۔ میری 7ویں حص کہہ رہی ہے کہ وہ تم ہی تھے۔ میری پہلی حص، میری یہ زبان یہ کہنا چاہتی ہے کہ بکواس نہ کرو۔ اگر وہ تم نکلے تو وہ تمہارا اس زمین پر آخری دن ہوگا۔ اگر وہ میں نہ نکلا تو وہ تمہاری 7ویں حص پہ لعنت ملامت کا دن ہوگا۔ شاید کسی نے یہ سوچ کر ایسا کیا کہ اگر وہ ہار جاتی تو آئندہ کبھی مقابلہ نہ کر سکتی۔ بہاڑ میں جائے اس کے مقابلے کی حص، میرا ریکارڈ خراب کر دیا۔ کارل کو چڑھانے کے لیے آلیان منہ کھول کر ہنسنے لگا۔ سبھی ہال میٹس باقاعدہ ہنس چکے تھے کہ وہ ایک لڑکی سے ہار گیا، وہ بھی امراہ سے۔ انہوں نے میوزک بار کی دیوار پہ چاک سے کارل کا کارٹون بنایا تھا جو موٹے موٹے آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ میں تمہاری دانت توڑ دوں گا آلیان۔ کس کس کے توڑو گے؟ آلیان نے دوسرے ہال میٹس کی طرف اشارہ کیا جو کھی کر رہے تھے۔ شروعات تم سے کرتا ہوں۔ اس نے گلاس اٹھا کر اسے دے مارا جو آلیان نے کیچ کر لیا۔ گلاس پھینکا جائے یا کیچ کیا جائے، ٹوٹنے کی صورت میں پیسے تم دونوں سے لوں گا، کاؤنٹر بوائے چلایا۔ کارل نے گلاس اسے بھی دے مارا جو وہ کیچ نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ اب تم بھی بھرنا پیسے، کارل چلایا اور تیسرا گلاس بھی اٹھا لیا۔ جس کے لیے ایسا لڑا جا رہا تھا وہ اگلے دن یونی محراب کے پاس اداس سی کھڑی تھی، جہاں بچھڑے اور بکھرے دوستوں کا ایک ٹولہ موجود تھا۔ دوست اگر تیز اور طاقتور بگولا آدھی دنیا کو اٹھائے اپنے ساتھ گول گول گھما رہا ہو تو اس بگولے کے ساتھ گول گول گھومتے بھی جو شخص آپ کی فکر میں گھل رہا ہوگا وہ آپ کا دوست ہوگا۔ وہ 4 تھے اور دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے تھے اور ہر سال ایک مخصوص دن وہاں ضرور موجود ہوتے تھے۔ وہ 18 سال پہلے یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلے تھے اور 18 سالوں سے ہر سال اس ایک دن وہاں آ رہے تھے محراب کے پاس، 18 سال پہلے کھینچی گئی تصویر سے تصویر کھنچوانے۔ اسٹوڈنٹس ان کے گرد گھیرا بنائے کھڑے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے 5ویں دوست کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ آلیان ہے جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اسے امراہ نے آلیان کا خطاب دیا۔ یہ لمبی لڑکی ویرا، اور وہ نرم خو پیاری سی گلابی لڑکی امراہ، اور وہ سائی۔ وہ کارل کا نام لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاروں بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ انہیں 5ویں دوست کا انتظار بہت شدت سے تھا۔ لو وہ آ گیا، ویرا چلائی۔ اتنی دیر؟ آلیان نے آنے والے کو سر کے بالوں سے پکڑا۔ فلائٹ میں سیٹ نہیں مل رہی تھی۔ بہت مشکل سے ایک بوڑھے کو یقین دلانے میں کامیاب ہو سکا کہ آج ہوا کا دباؤ اتنا زیادہ کہ 50 سال سے اوپر والوں کو جہاز میں ہارٹ اٹیک کا جان لیوا خطرہ ہے۔ انتظامیہ یہ بات چھپا رہی ہے، لیکن جان کا رسک لینا بے وقوفی ہوگی۔ کارل، امراہ نے منہ بنایا۔ وہ ریس جیت گئی تھی اور اس نے کارل سے کہا تھا تمہارے سر اور بھووں پہ پورے 1 سال تک ایک بھی بال نہیں رہنا چاہیے، اور کارل نے یونی میں موجود دوسرے کارل کو سر اور بھووں کو صاف کر لینے پہ راضی کر لیا اور اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کارل نے یہ کر دکھایا۔ اس نے دوسرے کارل کی طرف اشارہ کیا اور دانت دکھا کر چلا گیا۔ ان پرانے دوستوں کا ٹولہ تصویر بنوانے لگا۔ اسٹوڈنٹس جن کے ہاتھوں میں ان کی پرانی تصویریں تھیں انہیں ہدایات دینے لگے۔ مسٹر مارٹن، آپ کا ہاتھ مس کیرولین کے کندھے کے اوپر ہوگا، ہاں ذرا سا اوپر بس۔ اور مسٹر بلاٹر، آپ کی گھڑی کلائی پر مضبوطی سے بندھی ہے، ڈھیلی نہیں ہے۔ مس لینا، آپ اپنی چھنگلی کو ذرا سا کھولیں۔ ان کی سالانہ تصویر بن گئی تو اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ تصویریں بنوانے لگے۔ امراہ پر رکت سی طاری ہونے لگی۔ وہ یہاں سے چلی جائے گی تو سالانہ تصویر کے لیے بھی نہیں آ سکے گی، وقت گزر جائے گا، وہ بوڑھی ہو جائے گی۔ ویرا روس میں بزنس کر رہی ہوگی، کارل مر چکا ہوگا۔ ساری دنیا کی مفلوق الحال خطوں میں ٹرسٹ چلا رہا ہوگا، اور آلیان، وہ سوچوں میں یہ خاموش سی ہو گئی۔ ایک جگہ اکٹھے رہنے والے آئندہ آنے والے وقت میں اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ تصور بہت بھاری گزرتا ہے دل پہ۔ اس کا دل بھر آیا کہ وہ رونے لگی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک ہو کر دور ہو جانا،
4, 6, 8 हो जाना। कार्ल ने उसे टिशू दिया। वो भी पुराने स्टूडेंट्स के साथ तस्वीरें बनवा रहा था। अमराहा ने टिशू ले लिया तो वो हैरान हुआ। तुम अपने घर वालों को याद करके रो रही हो? नहीं, तुम सबको। हम सबको? हाँ, एक दिन सब ख़त्म हो जाएगा, सब। मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी, वीरा रूस, साई अफ्रीका, एंड जापान, और तुम मर चुके होगे। कार्ल को उस सब में सिर्फ अपने अकेले के मरने पे अफसोस हुआ। और आलियान? वो दुनिया के किसी गुमनाम खित्ते में बिज़नेस कर रहा होगा। वो बिज़नेस कर रहा होगा और मैं मर चुका हूँगा। तुम कभी एक अच्छा इंसान होने का सबूत नहीं दे सकती अमराहा। उसके हाथ से टिशू छीन कर वो चला गया और फिर गर्दन मोड़ कर उसे देखा। वो इस कदर उदास थी कि उसे देखकर उसे भी उदासी होने लगी। वो आलियान के पास जाने लगी। ठीक है, वो बोलता नहीं लेकिन सुनता तो है ना, इतना भी काफ़ी है। सुन लेना भी नेमत है। घास पे बैठी वीरा जो गिटार बजा रही थी से होती उसकी नज़र आलियान पे गई और सारे अल्फाज अपने अपने पिंजरों में फिर से मुक़य्यद हो गए। वीरा कोई रूसी गाना ही गा रही होगी, लेकिन दुनिया में कोई गाना कितना भी अच्छा हो, वो इतना अच्छा तो नहीं हो सकता ना कि वीरा आलियान के सामने गए और आलियान इतनी तवज्जो से उसे सुने। आस पास बैठे दूसरे स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी जगह पे बैठे उसका गिटार और गाना सुन रहे थे। धूप उसकी पुश्त पे फैले सुनहरी बालों से छन कर उसके गालों पर पड़कर उन्हें सुर्ख कर रही थी। उसकी लंबी गर्दन दाईं बाईं हिल रही थी और सर ऐसे झूम रहा था जैसे रूसी गीत फ्रॉक का कोना हाथ में पकड़े पैरों के बल महवे रक्स हों। वीरा की आवाज़ अच्छी थी और अंदाज भी। वो उसे भी कई गाने सुना चुकी थी, लेकिन उसे आलियान को गाना नहीं सुनाना चाहिए। कार्ल मेयर बन चुका हो, आलियान बिजनेस कर रहा होगा और रूस के बर्फ़ानी तूफ़ान में घिरकर वीरा मर चुकी होगी। उसने खड़े खड़े अपने ख्याल में रद्दोबदल की। ये उसने ख़ुद को तसल्ली दी थी, लेकिन कदरे भोंडे अंदाज से। कार्ल, आलियान और उनके हॉलमेट्स एंडी और नील रात गए लड़कियों के हॉल के सामने खड़े थे। उन्होंने हाथ सर से ऊपर उठाकर एक एक बोर्ड पकड़ रखा था, जिन पे अंधेरों में दिखाई देने वाली रोशनाई से विल यू मैरी मी लिखा था। वक्फे वक्फे से कार्ल तीसरी मंजिल की एक खिड़की पे सर्च लाइट की तेज़ रोशनी डाल रहा था, लेकिन खिड़की खुल रही थी, ना कोई और हलचल दिखाई दे रही थी। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, कार्ल ने बयान जारी किया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ उसे इस अंदाज में एक प्रपोज़ल चाहिए था। वो इस किस्म की फ़िल्मी सी लड़की है। अगर वो फिल्मी लड़की है तो तुम्हें उसे आईफल टावर की बुलंदी पे खड़ा करके तैयारे में गोल गोल घूमते हुए प्रपोज़ करना चाहिए था, जैसे टॉम क्रूज़ ने कैटी को किया था। तुमने तो काफ़ी भोंडा फिल्मी अंदाज़ अपनाया है। मैं यही भोंडा अंदाज़ अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं खुद टॉम क्रूज़ हूँ, ना मेरा बाप जॉर्ज क्लूनी। क्या तुमने इससे कहा था कि तुम आज रात आओगे? आलिया ने पूछा। नहीं, ये तो सरप्राइज़ है। वो गहरी नींद सो रही होगी और जब उसे ख्वाब आएगा कि खिड़की के नीचे तुम खड़े हो तो वो खिड़की पर आकर तुम्हें कोई जवाब देगी। कार्ल भुना गया। हरगिज़ नहीं, उसने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गया था कि वो हर रात मेरा इंतज़ार करती है। प्रोफेसर्स के लेक्चर्स तुम्हारी समझ में आए नहीं और उसने कुछ कहा भी नहीं और तुम समझ गए। मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि हमारा सुबह तक यहाँ खड़े रहने का कोई इरादा नहीं। कार्ल से लाइट लेकर आलिया ने खिड़की पे मारी। अंधेरे में पर्दे के पीछे कोई मुझे खड़ा नज़र आया है, वो जोश से बोला। एंडी ने सर्च लाइट खिड़की पे मारी तो वहाँ अंधेरा था और कोई वहाँ नहीं खड़ा था। आखिर जब वो खड़े खड़े थक चुके और कार्ल ने आंसू साफ करने के लिए एंडी के आगे टिशू किया और बोर्ड नीचे करके वो अपनी साइकिलों पर बैठकर जाने लगे तो एकदम तेज़ी से हॉल की कई खिड़कियाँ खुली और उन चारों पर कई सर्च लाइट्स पड़ी कि सड़क रोशन हो गई और चिल्लाकर उन सब ने कहा यस। लड़कियों की आवाज़ में शरारत हद से ज़्यादा नुमाया थी। यस की तान इतनी लंबी थी कि उन चारों ने उन कानों में उंगलियां दे लीं। तुम इतनी सारी लड़कियों से शादी करोगे? कार्ल ने दांत निकाले। अगर सारा ने इजाज़त दी तो। एंडी के भी दांत निकल आए। फिर उन इतनी सारी खिड़कियों में यस के बोर्ड नज़र आने लगे। फिल्मी अंदाज से प्रपोज करने पर फिल्मी अंदाज से ही जवाब दिया गया। मैं सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर लाऊंगा। अपने कमरे की खिड़की के बाहर जब तुम सारे मैनचेस्टर को खड़ा देखोगी तो तुम्हें यहाँ का बोर्ड उठाकर सबको दिखाना ही पड़ेगा। उन सारे बोर्डों पर आलियान को अपने अल्फाज लिखे नजर आए। उसका जोश ठंडा पड़ गया और उसने एंडी के मुस्कुराते चेहरे से नज़रें फेर लीं। उनका अगला पड़ाव एक प्राइवेट हॉल की तरफ था। खुशी से एंडी से साइकिल ही नहीं चलाई जा रही थी। वो 2-3 बार खुशी से साइकिल गिरा चुका था। वो सब आगे निकल जाते और वो पीछे गिरा पड़ा होता और उठने की जल्दी भी ना करता। प्राइवेट हॉल के सामने तनावर दरख्त के साथ उन्होंने कई 100 पर्चियाँ चिपकाईं। ये वो पैगामात थे जो नील की तरफ से एफजीएल के लिए दरख्त पे शब्द किए जा रहे थे। जब वो सब पर्चियाँ चिपका चुके तो उन्होंने एक बड़ा बोर्ड दरख्त में ठोंक दिया जिस पर मैसेज ट्री फॉर एफजीएल बड़ी हरूफ में लिखा था। हॉल में अपने कमरों में वापस आकर आलिया ने अपने वार्डरोब में से एक बड़ा बॉक्स निकाला और उसमें मौजूद नन्हे मुन्ने हाथ से बने कार्ड्स को निकाल कर जला दिया। ये कार्ड्स उसने रंग बिरंगे धागों में परोकर शटल कॉक में खिड़की के सामने लगे दरख्त से बांधने थे और वो घंटियां जो उन धागों के साथ नथी करनी थी उसे उसने कूड़ादान में फेंक दिया। इन सब के साथ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो रात भर खुद से कहता रहा।
شٹل کاک کے باغ میں لگے تناور درخت کے سامنے کی کھڑکی میں رات کی اس وقت بیٹھی وہ رنگ برنگے کاغذوں پر مختلف رنگوں کے مارکر سے پیغامات لکھ رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں سے بیٹھی یہ کام کر رہی تھی۔ یہ پیغامات اسے سیف روم کی دیواروں پر نہیں چپکانے تھے۔ ان پیغامات کو وہ عالیان کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کب، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ کیسے، اس نے اس بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ابھی وہ صرف ان پیغامات کو لکھنے کی جرأت ہی کر سکی تھی۔ وہ پیغامات کو سجا بنا رہی تھی جیسے ان کی شاہکار آخری مراحل میں ہو۔ دیر رات کا وقت ہے، سڑکیں سنسان سی ہیں۔ کہیں دور سے کسی کے کرہانے اور بےہنگم طریقے سے گٹار بجانے کی آواز گڈ ہو کر آ رہی ہے۔ ایسی آوازیں جن پر کان کھڑے ہو جائیں اور مسام پسینے سے بھیگ جائیں۔ ہفتے کی رات ہے، بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس اپنی جاب، بار، کلب سے واپس اپنے اپنے ہالز کی طرف آ رہے ہیں۔ کچھ ہوش سے بیگانہ بھی ہیں، انہوں نے پی رکھی ہے۔ سنسان سڑک سے گزرتے ایسے مختلف ٹولوں کو رات کے مختلف اوقات میں ذرا دور ایک جوکر نظر آتا ہے۔ وہ اسے کسی فاسٹ فوڈ کمپنی کا ورکر سمجھے ہیں۔ جوکر کے ہاتھ پشت پر ہیں۔ پھر وہ ایک دم ان ہاتھوں کو سر سے اوپر اٹھاتا ہے اور ہاتھ میں پکڑے ہتھوڑے کو پوری قوت سے زمین پہ گرے انسان کی کھوپڑی پہ دے مارتا ہے۔ انسانی کھوپڑی پاش ہو جاتی ہے، خون فوارے کی صورت سڑک پہ بکھرتا ہے۔ ذرا دور سے یہ منظر دیکھ لینے والے اسٹوڈنٹس بمشکل اپنی چیخیں دباتے ہیں کہ جوکر ان کی طرف متوجہ نہ ہو جاتے اور خود میں بھاگنے کی قوت بیدار کرتے وہ الٹے پیروں بھاگتے ہی ہیں کہ عین ان کے پیچھے سے دوسرا جوکر نمودار ہوتا ہے جس کے ہتھوڑے سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ آگے اور پیچھے والے دونوں جوکرز خر خر کی آوازیں نکالتے، ان کی کھوپڑیوں کا نشانہ لیتے بھاگنے والوں کی طرف لپکتے ہیں، جبکہ تیسرا جوکر کہے لگاتا ہے۔ گٹار بجاتا ماحول کو مزید خوفناک بنانے میں معاون ثابت ہوتا چہل قدمی کرنے لگتا ہے۔ سڑک اسٹوڈنٹس کی چیخوں سے گونج اٹھتی ہے، خاص کر تب مزہ ہی تو آ جاتا ہے جب ان ٹولوں میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ پورا مانچسٹر ہل جاتا ہے۔ آگے آگے وہ، پیچھے پیچھے ہتھوڑا مار جوکرز۔ پرینک سیزن آن ہے، سینئرز فارم میں آ چکے ہیں۔ دی کلون کلر سے عملی مذاق کی ابتدا کر دی گئی ہے، انہیں آفیشلی بھی نہ روکا جائے۔ آلیان، کال، سائی اور شاہویز نے اس ڈرامے کی پہلی کی سڑک پہ چھپ کر دیکھی اور ہنس ہنس کر ان کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا۔ انہیں اس پرینک کی خبر پہلے سے مل چکی تھی۔ کال نے تو یہ تک سوچا تھا کہ ایک جوکر وہ بھی بن جائے، لیکن آلیان نے اسے روک دیا۔ ہم اپنے وقت پر کریں گے۔ یونی لائبریری جانے والے راستے میں ایک مصروف جگہ ایک مجسمہ کھڑا دیکھا گیا جس کے ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرا ہاتھ تھوڑی پر تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کوئی اس مجسمے کے قریب سے گزرتا اور سر پہ کتاب پڑھنے کی صورت میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو 2-3 ہارٹ اٹیک اس کے جسم کے آر پار ہو جاتے، کیونکہ اس کی پشت پہ کھڑا وہی مجسمہ انہیں کتاب مار رہا ہوتا اور مسکرا کر ہائی کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوتا۔ دھوکے کے لیے وہاں اتنے دن اصلی مجسمہ رکھا گیا تھا۔ اس دن مجسمے کی جگہ سینئر اسٹوڈنٹس میں سے ایک نے مجسمے کا بہروپ بدل کر مجسمے کے انداز میں خود کو وہاں کھڑا کر لیا۔ کبھی وہ گزرنے والوں کے ہاتھ آگے کر کے ہائی کہتا، کبھی تھوڑی پر سے ہاتھ اٹھا کر بال ٹھیک کرنے لگتا اور کبھی ہاتھ سے اپنی جمائی روکتا اور کبھی گزرنے والے کو ہاؤ کہہ کر ڈرا دیتا۔ کئی کمزور لڑکیاں پوری جان سے چلاتی ہوئی پائی گئی تھیں، ان میں سے ایک امرہا بھی تھی، وہ بس بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ جتنے زیادہ مذاق یونی میں کیے جا رہے تھے اس سے زیادہ ہالز میں کیے جا رہے تھے۔ ایک مذاق کی باز گشت یونی تک آئی کہ آلیان نے اپنے کمرے کو لاک کرنا بھول گیا تھا۔ یہ وہ فاش غلطی ہوتی ہے جو پورے تعلیمی دورانیے کے دوران کسی بھی اسٹوڈنٹ کو مر کر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک اسے احساس ہوا کہ وہ کمرہ کھلا چھوڑ آیا ہے، تھوڑی دیر ہو چکی تھی۔ اس کا سارا سامان، اس کا بیڈ، میز، کرسی، کپڑے، جوتے، شیمپوز تک ہال کے لان میں رکھے تھے اور ان پر پرائز ٹیگ لگ چکے تھے۔ اس کے 2 جوڑے جوتے، ایک شرٹ اور پرفیوم بھی تو بک چکے تھے۔ اس دن بہت سے اسٹوڈنٹس کمرہ لاک کرنا بھول گئے تھے کیونکہ وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائے تھے اور اس لیے نہیں سو پائے تھے کہ رات گئے فائر الارم بجنے لگا۔ سب ہڑبڑا کر اٹھے اور کمروں سے باہر بھاگے۔ اسی دوران بجلی بند ہو گئی۔ گرتے پڑتے جب وہ باہر نکلے تو کوریڈور میں بکھرے کئی سو غبارے جن میں پٹاخے بھرے گئے تھے ان کے پیروں سے پھوٹنے لگے۔ پٹاخوں کی دھمک، اندھیرا اور ایک دوسرے کے دھکے، ماحول مضحکہ خیز بھی تھا اور المناک بھی، ساتھ مزیدار بھی۔ ایک دوسرے پہ گرتے وہ زخمی بھی ہو گئے۔ آلیان کی ناک پہ چوٹ آئی اور اس سے ناک پہ بینڈیج لگاتے کافی شرم سی آئی۔ یہی پرینک لڑکیوں کے ہال میں بھی ہوا تھا اور عینی شواہدین کا کہنا تھا کہ پٹاخوں اور لڑکیوں کی چیخوں نے ہال کی عمارت کو زمین سے چند فٹ اوپر اٹھانے کا ریکارڈ بھی بنایا تھا۔ ایسا ہونا ممکن ہے؟ بالکل۔ لاتعداد پرینک کالز کی گئیں۔ ایک کال دادا کو بھی موصول ہوئی کہ امرہ نے ایک عیسائی لڑکے سے رجسٹر میرج کر لی ہے۔ دادا کی صحت اچھی تھی ورنہ انہیں ہسپتال جانے سے کوئی نہ روک پاتا۔ امرہ کے لیے دادا کو یہ سمجھانا محال ہو گیا کہ سینئر لڑکیوں کی شرارت ہے اور کچھ نہیں، لیکن دادا یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ ویرا کے بابا کو بتایا گیا کہ ویرا ماسک پہن کر چاقو کی نوک پہ مانچسٹر والوں کو لوٹتے ہوئے کئی بار دیکھی گئی ہے، اور لیڈی مہر کو کال کی گئی کہ آلیان نے ہال کی بلڈنگ سے کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔
انگلش ڈپارٹمنٹ کے سینئرز نے ایک دن 100 رنگ رچائے تھے۔ ایک مصری لڑکی امرہ بنی تھی اور اس نے اتنا لمبا دوپٹہ لیا تھا کہ سب اس دوپٹے سے الجھ کر گرنے کا ڈرامہ کرتے پائے گئے تھے۔ اور آرٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئرز نے یونی کے مشہور، ذہین اور کچھ زیادہ ہی مضحکہ خیز قسم کی اسٹوڈنٹس کی عجیب و غریب تصویریں ڈپارٹمنٹ میں آویزاں کی تھیں کہ ساری یونی امڑ آئی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھنے کے لیے ان میں کال نہ کہانی بلا نامی پوسٹر کی صورت سب سے زیادہ دیکھا گیا۔ وہ تو ہارٹ بریکر پوسٹر کو ہی دیکھتی رہی۔ تصویر میں عالیان کی آنکھیں بھینگی تھیں پر پھر بھی اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ اس نے ان پوسٹر کی ایک کاپی حاصل کر لی اور اپنے پاس محفوظ کر لی۔ انہی دنوں یونی میں ٹویٹ بہت عام ہو گئی تھی، خاص کر سینئرز بہت فیاض ہو گئے تھے۔ ٹویٹ امرہ، اس کے پاس سے گزرتی سارا نے چاکلیٹ اس کے آگے کی جو امرہ نے فوراً لے لی اور کھول کر ایک بڑی بائٹ لی۔ اخ تھو، اس کا منہ صابن، سرخ سیاہی اور نہ جانے کس کس چیز سے بھر گیا۔ اس کے ہونٹ، زبان، دانت اور تھوڑی کا کچھ حصہ سرخ ہو چکے تھے۔ اس نے عالیان کو دیکھا تو اس کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ دو بھوکے۔ اس نے اس کے پاس جا کر اشارے سے اپنی اور اس کی طرف اشارہ کیا اور بچی ہوئی صابن ٹویٹ اس کے آگے کی جو اوپر نیچے سے چاکلیٹ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ٹویٹ، میری طرف سے بھی، اسے بھی کھا لو۔ ہنسی کے دوران وہ بمشکل بولی۔ تم مانو یا نہ مانو عالیان، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، اور تم یہ بھی مان لو کہ دنیا میں کوئی تم سا ہے اور نہ ہی مجھ سا۔ وہ چابی کی گڑیا کی طرح سر مٹکا کر کہہ گئی۔ جو سے درخواست کر کے اس نے عالیان کا ایک اسکیچ بنوا لیا تھا اور اب وہ یہ اسکیچ عالیان کو دینے جا رہی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ اس نے کئی ہفتوں کی محنت کے بعد اس کے لیے بنایا ہے، جبکہ وہ تو اسے ویسے بناتی تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سر پہ اگی دم والی کرکٹ کی گیند ہے یا ٹینس کا یا گیند کی شکل کی کوئی دوسری چیز۔ بس وہ کچھ بھی ہوتا، سیب نہ ہوتا۔ آخری کلاس لے کر وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اس نے اسکیچ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ یونی میں آس پاس معمول سے زیادہ ہی اسٹوڈنٹس ٹہل رہے تھے، فارغ سے، پھیلے ہوئے سے، جیسے یونی کے اندر کوئی نہ ہو، سب باہر ہی ہوں۔ وہ عالیان سے ذرا سی دور ہی تھی کہ آس پاس پھیلے چلتے ہوئے اسٹوڈنٹس نے منہ سے یک آواز روبوٹک طرز کا ساؤنڈ نکالا۔ ساؤنڈ اونچا بھی تھا اور سر میں بھی، جیسے اسپیکر سے نکلا ہو۔ 0 1 2 0 1 2۔ امرہ اور امرہ جیسے دوسرے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ بہت تیز اور مرتب آواز تھی۔ 0 1 2 اسٹارٹ ساؤنڈ، ایکشن آن۔ فوجیوں کی طرح پیر زمین پہ مارے گئے اور جو جہاں کھڑا تھا وہ وہیں کھڑا ہو گیا، جامد فریز۔ کئی سو اسٹوڈنٹس کئی سو مختلف انداز میں۔ امرہ اور عالیان جیسے دوسرے اسٹوڈنٹس سر اٹھا کر ایک گرد دیکھنے لگے۔ دور دور تک یہی منظر تھا۔ جو اسٹل تھے ان کے درمیان جو اسٹل نہیں تھے وہ اڑ سے پھنسے کھڑے تھے۔ کلاسز لے کر نکلتے دوسرے اسٹوڈنٹس اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ دور دور تک یہ ساکن انسانی مجسمے کھڑے تھے۔ امرہ 2 لڑکیوں اور ایک لڑکے کے درمیان پھنسی کھڑی تھی۔ عالیان 5 لڑکوں میں گھرا کھڑا تھا۔ سمجھنے میں وقت نہ لگا، بڑے پیمانے پہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا جب یونی کے اندر سے اپنی آخری کلاسز لے کر دوسرے اسٹوڈنٹس بھی نکل آئے تو روبوٹک آواز پھر گونجی۔ کیپ کام، اسٹے اسٹل، ایکشن آن۔ کوئی گھوم گیا، کسی نے سر گھما لیا، کسی نے پیر، کسی نے ہاتھ، اور کوئی جھک گیا اور وہ نئی روبوٹک شکل میں ڈھل گئے، جیسے روبوٹس رک رک کر بھاگ رہے ہوں۔ اور پھر اگلے ایکشن پر انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیا اور چوکور خانوں کی شکل اختیار کر گئے، اور ان چوکور خانوں میں جونیئرز آ گئے۔ عالیان اور امرہ آمنے سامنے کے خانوں میں تھے۔ ہائے عالیان، میں یہاں ہوں، امرہ نے خوشی سے اسے آواز دی۔ غیر ارادی طور پر عالیان نے فوراً گردن موڑ کر دیکھا، وہ اپنے موبائل سے ویڈیو بنا رہا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں، اس نے ہاتھ میں پکڑے اسکیچ کو لہرا کر کہا۔ عالیان نے واپس ایسے گردن موڑی جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ ایکشن آن کی ایک اور زوردار گونج اور پیروں کی دھمک چوکور خانے تکون کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ دور دور تک ایک دوسرے سے جڑا تکونی جال بنا نظر آنے لگا۔ کئی سو اسٹوڈنٹس اب کئی ہزار ہو چکے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ یونی کے کونے کھدروں سے نکل کر انہوں نے یقیناً اس کی مشق کی تھی۔ کال دور سے بھاگتا ہوا آیا اور ایک تکونی ڈبے میں کود گیا۔ ایسا ہی دوسرے ان اسٹوڈنٹس نے کیا جو ان تکونی چال سے باہر کھڑے تھے۔ انہیں تو انتظار تھا اس لمحے کا۔ 0 1 2 1 2 اسٹے فوکس۔ اس بار وہ گھومے، ہاتھ چھوڑے، پھر ہاتھ پکڑے۔ اب وہ دائروں کی شکل اختیار کر چکے تھے، لاتعداد دائروں کی، ایک ساتھ جڑے دائروں کی۔ اسٹے فوکس، کیپ کام، اٹس ٹریبیوٹ ٹائم۔ آوازیں اور بلند ہو گئیں۔ ہاتھ چھوڑے، گھومے اور پھر پکڑ لیے۔ پہلے سے بڑے دائرے بن گئے۔ عالیان امرہ ایک دائرے میں آ چکے تھے اور کال سامنے والے میں۔ اٹس ٹریبیوٹ ٹائم۔ آوازیں پیروں کی دھمک کے ساتھ گونج رہی تھیں اور پھر انہوں نے ان کے گرد گول گول گھومنا شروع کر دیا۔
فوجی مارچ کرنے کے انداز میں کئی پروفیسرز بھی آ چکے تھے اور ڈین کو بھی آنا پڑا۔ سینئرز کی آوازوں کے علاوہ ہر کوئی خاموش رہنا چاہتا تھا۔ وہ کئی ہزار تھے اور جس انداز سے وہ یہ سب کر رہے تھے وہ قابل تحسین تھا۔ ان کی ریہرسل کی اڑتی اڑتی خبریں ان تک پہنچی تھیں۔ وی آر چیمپئنز۔ ان کے گرد گول گول مارچ کرتے انہوں نے اپنی آواز کو ایک ساتھ ملا کر گانا شروع کیا۔ انہوں نے ایک کامیاب ریہرسل کی تھی۔ ان کی آواز کورس میں تھی۔ وہ گا رہے ہیں، وہ جو یونی سے جا رہے ہیں۔ 2 1 0 ایکشن ریلوڈڈ، اسٹے اسٹل۔ گول دائروں میں گھومتے وہ رک گئے۔ ان کا رک جانے کا عمل قابل داد تھا۔ ایکشن ریلوڈڈ، ایکشن آن۔ دائروں سے باہر نکلے کھڑے سینئرز نے دائروں کے درمیان میں آ کر بڑے بڑے غبارے چھوڑے اور جیسے ہی وہ تھوڑے اوپر اٹھے انہیں فائر کر کے پھوڑ دیا گیا۔ وہ اور بلند آواز سے گانے لگے، ساتھ تالیاں بجانے لگے اور داستان گو نے اپنے پین اور ڈائری بیگ میں رکھ کر بیگ کراس کیا اور بھاگ کر دائرے بنانے والوں میں شمولیت اختیار کی اور آواز کے ساتھ آواز ملائی۔ غبارے جو فضا میں پھوٹے تھے ان سے نکلی ابشاں بکھرنے لگی، سنہری، سبز، سرخ، پیلی، ہر رنگ کی، ان کے بالوں اور سروں پر، ان کے ہاتھوں اور چہروں پر۔ امرہ نے ہاتھ میں پکڑا اسکیچ کھول کر پھیلا لیا۔ ابشاں اس پہ گرنے لگی۔ اس نے اسے ابشاں سے بھیگ جانے دیا، خود کو بھی۔ ہر چہرہ سج گیا، رنگ گیا۔ کاش تالیوں کی گونج، قدموں کی دھمک اور گانے کے بول کبھی ختم نہ ہوں۔ کاش فضا میں بکھری ابشاں کبھی سمیٹی نہ جائے، اور کاش کوئی جادوگر کمال کر دکھائے، وہ وقت کو ٹھہرا جائے۔ مانچسٹر یونیورسٹی کو یہ یاد رکھنا پڑے گا جاتے ہوئے سینئرز نے اسے کیسا خراج پیش کیا تھا۔ رہ جانے والوں کی آنکھوں میں نمی آنے میں وقت نہ لگا۔ دائروں میں مقید سٹوڈنٹس نے اسے اعزاز سمجھا۔ ان کے لیے جو گانا گایا انہیں وہ ترانہ لگا، اور امرہ کو یہ ٹریبیوٹ اس لیے بھی زیادہ اچھا لگا کہ اس نے ایک ہی دائرے میں خود کو اور عالیان کو کھڑے پایا۔ کاش ایسے دائرے روز بنے اور پھر کبھی نہ ٹوٹ سکیں۔ سینئرز نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا تھا جو ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں ہو رہی تھی۔ امرہ آ چکی تھی۔ ویرا نے کہا تھا وہ دیر سے آئے گی، البتہ کارل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ عالیان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پارٹی میں سب نارمل ہی تھا، بس 3 چیزیں سرس ہی اب نارمل تھیں۔ روئی سے بنی شرٹس جنہیں 3 اسٹوڈنٹس نے پہن رکھا تھا، مختلف نظر آنے کے لیے یا ایونٹ کو یادگار بنانے کے لیے روئی کی گول گول گیندوں کو سی کر شرٹ کی صورت اختیار دی گئی تھی۔ بقول ان کی اپنی طرز کا ایک مختلف پہناوا۔ بھالو ہی لگ رہے ہیں۔ امرہ اس طرف دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی کہ پھر اس کی ہنسی نہیں رکنی تھی۔ ایک لڑکی آئی، اس کے پاس اپنی لپسٹک پکڑائی۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے پکڑو، میں بھی آئی، اپنا پاؤچ کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ امرہ نے لپسٹک پکڑی اور جیسے ہی لڑکی گئی اسے کھول کر دیکھا کہ اس کا شیڈ کیسا ہے، لیکن اس میں شیڈ کی بجائے آگ کا شعلہ نکلا۔ وہ ٹھیک اسی دوران اس سے زوردار شور اٹھا۔ اسے آگ کے شعلے نظر آئے، ساتھ چلانے کی آوازیں۔ میزوں سے سجے مشروبات ان پہ اچھالے گئے، ان پر جنہوں نے روئی سے بنی شرٹس پہن رکھی تھیں اور جن کی شرٹس میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تینوں بری طرح سے اچھل رہے تھے۔ اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا پارٹی میں۔ آگ بجھا دی گئی، لیکن یہ آگ ان کی شرٹس میں لگائی کس نے؟ اس نے۔ کارل نے امرہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہر وقت مذاق کا نہیں ہوتا کارل، امرہ نے بہت سخت انداز سے کہا۔ ماحول بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ان تینوں کو فرسٹ ایڈ کے لیے اندر لے جایا گیا۔ ساری پارٹی کا ماحول بدل چکا تھا۔ اس پہ کارل کا یہ مذاق، یعنی تم نے مذاق میں نہیں سنجیدگی سے حرکت کی؟ امرہ کی سنجیدگی دیکھ لیا آپ نے؟ کارل نے سب سے پوچھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، مجھے کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ امرہ نے دیکھا سینئرز کے موڈ ایک دم سے بدل گئے۔ میں نے خود دیکھا اسے آگ لگاتے، اس کے ہاتھ میں لائٹر بھی ہے۔ کارل مذاق کے موڈ میں قطعاً نہیں تھا۔ یہ حرکت صرف تم کر سکتے ہو۔ امرہ بھی مذاق نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اس بار تم نے کی، انتہائی فضول حرکت امرہ، بہت فضول۔ ایسے کام میں نہیں تم کرتے ہو، یہ لائٹر مجھے اس نے پکڑایا، کہہ کر اس نے لڑکی کی تلاش میں آس پاس نظر دوڑائی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ کس نے؟ کارل پوچھ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے، اب وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ یہیں ہے، وہ تم ہو۔ وہ تم ہو؟ امرہ کو تیز آواز سے چلانا پڑا۔ سب جانتے ہیں ایسے کام صرف تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، اس لیے اس بار تم نے یہ حرکت کی تاکہ سب مجھ پہ الزام لگائیں۔ تم نے مجھے تنگ کرنے کے لیے انہیں جلانا چاہا۔ ایسی جان لیوا حرکتیں میں نے کبھی نہیں کی۔ تو تم مجھ پر ابھی کیسے الزام لگا سکتے ہو؟ یہاں اور بھی تو لوگ ہیں۔ اس کی آواز اور تیز ہو گئی۔ کیونکہ میں نے خود تمہیں دیکھا ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ کچھ اور لوگوں نے بھی تمہیں دیکھا ہوگا۔ جھوٹ، غلط، مجھے تو ہنسی بھی نہیں آ رہی ایسے گھٹیا الزام پر۔ شرمندگی تو ہونی چاہیے نا امرہ۔ کارل اور سنجیدہ ہو گیا۔ جس کسی اور نے مجھے آگ لگاتے دیکھا ہے وہ بتائے، امرہ نے سب کے سنجیدہ چہروں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جو بھی ہو اسے جانے دیں، لیکن امرہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پارٹی ہوسٹ نے قدرے تعصب سے کہا۔ امرہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم میری بےزتی کر رہے ہو، تمہیں کارل کی بات کارل کی نہیں، ان لوگوں کی جان کی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا تم نے یہ کیا، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تم دونوں ملے ہوئے ہو۔ میرا خیال ہے میں بات ختم کر دینی چاہیے۔
پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، لیکن ایسی شرارتیں بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں امراء۔ سینئر لڑکی سارہ نے افسوس میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ان سب کی نظروں میں ملامت اور افسوس تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ ان سب سے اس کی کتنی اچھی ہائی ہیلو تھی، پھر بھی وہ کال کی بات کا یقین کر رہے تھے۔ ایک سپ لائٹر اس کے ہاتھ میں تھا اور ان کے پاس کیا ثبوت تھا؟ امراء کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اسے یہ خیال بھی آیا تھا کہ وہ سب مذاق کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی شرٹس میں آگ لگی تھی۔ ماحول گواہی دے رہا تھا وہ مذاق نہیں کر رہے اور اسی پہ شک کر رہے ہیں۔ میں نے آگ نہیں لگائی، میں پاگل ہوں جو ایسی حرکت کروں گی۔ شرٹس کے ساتھ انہیں بھی آگ لگ سکتی تھی، اتنی عقل ہے مجھ میں۔ آپ سب اس کال کی بات کا یقین کر رہے ہیں، یہ تو دشمن ہے میرا۔ ہاں میں اسے ضرور آگ لگاتی اور پھر مان بھی لیتی اگر یہ جل کر مر جاتا تو۔ اس کی آنکھیں چھلک جانے کے قریب تھیں۔ میں نے بھی تمہیں آگ لگاتے دیکھا ہے امراء، جیک نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا۔ امراء نے جیک کو بے یقینی سے دیکھا۔ کیا تم سب میرے ساتھ پرینک کر رہے ہو؟ پرینک تو تم نے کر دکھایا، جیک نے تنزن کہا، اور جیک کے اس انداز پہ اس کی آنکھیں چھلک پڑی، آنسو بہہ نکلے۔ ایسے ماحول میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ گیا تھا اب۔ میرا خیال ہے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ مڑ کر جانے لگی۔ اسے اب یہ امید نہیں رہی تھی کہ کوئی اسے آواز دے کر روکے گا، لیکن جیک کی آواز آئی۔ تم ایسے نہیں جا سکتی امراء۔ کیوں؟ تم پولیس بلوانا چاہتے ہو؟ اس نے تلخی سے مڑ کر کہا۔ نہیں۔ تو پھر اور بےزتی کرنی ہے میری؟ نہیں، صرف اتنا بتانا ہے کہ تمہاری روتی صورت دیکھے بغیر ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، وہ روئی کے بھالو بھی۔ جیک نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ تینوں بھالو نئی شرٹس میں بنے ٹھنے دانت نکال کر کھڑے تھے۔ کال نے آنکھ دبائی۔ انہیں میری مدد چاہیے تھی اور میں نے انکار نہیں کر سکا۔ امراء ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ آخر بڑھاپے میں ہمارے پاس کچھ تو اثاثہ ہونا چاہیے، ہمیں معاف کر دینا اور ہمیں یقین ہے تم جانے والوں کو معاف کر دو گی۔ وہ ضرور جانے والوں کو معاف کر دے گی، لیکن انہیں یہ نہیں بتا سکے گی کہ انہوں نے اسے کس کیفیت کا شکار کر دیا ہے۔ وہی پارٹی ہے، وہی اسٹوڈنٹس، وہی ماحول، وہی پرینک اور ان کا شکار، وہی امراء۔ لیکن وہ کہاں ہے جو اس کی روتی صورت پہ ہنس نہیں سکا تھا؟ وہ جو عین اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، جس مرد کی آنکھوں کو اتنے قریب سے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، تو کیا وہ ابتدا تھی؟ وہ اس کے رونے پہ فدا ہوا تھا، وہ اسے روتا نہیں دیکھ سکا تھا۔ یہ سب اسے اب کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وقت ایک بہروپیہ ہے، یہ ہمیں ڈھونڈ کر ایک نئے سوانگ میں ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا ہر سوانگ ہمیں محظوظ کرتا ہے نہ محفوظ۔ وقت ایک ظالم بہروپیہ ہے۔ آخری لمحوں میں آلیان پارٹی میں آ چکا تھا۔ ہاں اس نے محسوس کر لیا تھا، اور وہ اس میں غلط نہیں ہو سکتی تھی کہ اگر اب بھی وہ دہاڑے مار کر رونا شروع کر دے تو کیا وہ اس کے عین سامنے آ بیٹھے گا؟ کیا اس کی صورت سے لگے گا کہ وہ اب بھی اس کے ساتھ رونے کو تیار ہے؟ عالیہ نے آخری منظر دیکھ لیا تھا اس کی ڈبڈبائی آنکھوں کا، اور دیکھ کر فوراً اپنی نظریں پھیر لی تھیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کے پاس اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہوتا، اور یہ ٹھیک نہ ہوتا، کیونکہ کل رات ہی تو اس نے مارگریٹ کے الفاظ اپنے ذہن میں نقش کیے تھے۔ میں ہر رات اسے نفرت کرنے کا عہد دہرا کر سوتی ہوں، میں ہر صبح اس عہد کو توڑتے ہوئے اٹھتی ہوں۔ دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہوگا، محبت کا نہیں۔ بے شک محبت ایک بیماری ہے، اس صورت میں جب یہ ختم ہونے میں نہ آئے اور ختم کر دے۔ اور وہ خود ختم نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ اس بے لگام جذبے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ باقاعدہ مارگریٹ کی ڈائریاں پڑھنے لگا تھا، جس درد کے احساس سے پڑھنے سے ڈرتا رہا تھا۔ پہلے وہ ان لفظوں کو اپنے دل پہ کندہ کر رہا تھا، جن لفظوں کو کسی نے رد کیے جانے کے کرب سے کشید کیا تھا۔ یہ عام لفظ نہیں تھے، یہ وہ احساسات تھے جنہیں لیے کوئی مر چکا تھا۔ آلیان مارگریٹ کو اب یہ ڈائریاں پڑھتے رہنا تھا۔ امراء کی ڈائری کا ایک صفحہ۔ وہ سب چلے گئے اپنے ساتھ وقت کو لیے، اور اس وقت کی ہر یاد کو بھی، دنیا کے مختلف کونوں میں بکھرنے، کبھی دوبارہ نہ ملنے، میوزک بارز، کلب اور کینٹین میں مل بیٹھ کر فٹ بال میچ دیکھنے والے اب گھروں کی خاموشی میں دیکھا کریں گے۔ میزوں پہ چڑھ کر جیت کا جشن منانے والے، کندھوں پہ دوستوں کو اٹھا کر ہا ہو کرنے والے اب ایسی حرکتوں کو بچکانہ سمجھیں گے۔ کاروں کی ریس لگانے والے، میوزک کنسرٹس کی ٹکٹوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، پورا ہفتہ ویکنڈ کا انتظار کرنے والے، ہر ہفتے گھر جانے والے ماماز بوائز، اور بار بار بلانے پر بھی گھر نہ جانے والے ٹام کڈز، اور سیکرٹ سوسائٹی کے سبھی جیٹ لی، بروس لی، یہ سب چلے جائیں گے۔ ان کے اسٹوڈنٹس ڈائریاں گرد آلود ہو جائیں گی، اور کسی اداس شام سڑک کے کنارے چلتے، دریا کے کنارے بیٹھے، کیفے میں کسی کا انتظار کرتے، یا آتش دان کے قریب بیٹھ کر یونیورسٹی پر بنی کوئی فلم دیکھتے، یہ گزرے وقت کو سوچ کر اداس ہو جایا کریں گے۔ اس پارٹی میں سب نے ایک ایک منٹ کی تقریر کی تھی۔ سب سے پہلے ویرا نے ان کے لیے الوداعی روسی گانا گایا۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے جو ناپسندیدگی میں نے دل میں چھپا رکھی تھی، اب وہ باہر بھی آنے لگی تھی، اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ کارل نے تقریر میں کہا کہ اسے افسوس رہے گا کہ وہ ان میں سے ایک کو الو نہیں بنا سکا تھا، کیونکہ باقی الوؤں نے ہی اس کا سارا وقت لے لیا تھا۔
عالیہ نے بہت کچھ کہا اور میں نے چاہا کہ وہ بس بولتا ہی رہے۔ اس نے کہا، میں تم سب کو تمہاری عادتوں سمیت یاد رکھوں گا۔ بھلا میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ کیسے تم سب نے اپنی اپنی برتھ ڈے پارٹیز میں 1-1 پاؤنڈ کے کیک کے ساتھ 70 اسٹوڈنٹس کے پیٹ بھرے اور پھر اترا کر اسے گرینڈ برتھ ڈے پارٹی کا نام بھی دیتے رہے۔ تم میں سے اکثر نے جب بھی مجھے ٹویٹ دی میرے ہی ساتھ بیٹھ کر ساتھ کھا کر دی، یعنی آدھی، اور جب بھی واپس لی پوری لی۔ اپنی خالی والیٹ مجھے دکھا کر تم سب مجھے خود پر ترس کھانے کے لیے کہتے رہے، اور میں نے ترس کھایا بھی۔ اور جب میں نے اپنا خالی والیٹ تمہارے آگے کیا تو تم نے منہ بنایا، وہ بھی دہک جتنا بڑا اور ہرا۔ عالیان کے بعد میں کھڑی ہوئی میز پر تقریر کے لیے، اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی میرا نام آنا چاہیے نا، اور میں نے کہا، مجھ میں سمیٹ لینے کا ہنر ہوتا تو تم سب کو چھوٹے چھوٹے بونے بنا کر ایک ڈبے میں سمیٹ کر اپنے ساتھ رکھ لیتی، کہیں جانے نہ دیتی۔ میری اس بات پر سب نے بہت تالیاں بجائیں اور سائی۔ وہ پورے 2 منٹ تک کھڑا روتا رہا۔ اس کی جگہ کارل نے تقریر کی، میں نے ایک کتاب لکھ لی ہے جس میں تم سب کے راز عیاں کیے گئے ہیں۔ جاتے جاتے سب 1000 پاؤنڈ میرے پاس جمع کرواتے جانا اور کتاب میں سے اپنا نام اور راز کٹواتے جانا، ورنہ چند سالوں بعد اخبارات کی سرخیاں بندے طلاقیں لینے اور دیوالیہ ہونے کے لیے تیار ہو جانا۔ شکریہ، نیک تمنائیں، سائی ان بھیس کارل۔ میں نے عالیان کو اسکیچ نہیں دیا تھا۔ ایگزامز کی تیاری کے دوران میں علی رنگ میں کئی بار اس کے پاس سے جا کر پلٹ آئی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اپسیٹ ہو جاتا ہو اور اس کا رزلٹ خراب ہو جائے، کیونکہ ہر حال میں اتنا تو جان گئی ہوں کہ میں اس کے لیے ایک وبال بن گئی ہوں۔ سینئرز اور جونیئرز کے چند گروپس میں ایگزامز کے بعد کھیلوں کے مقابلے ہوئے تھے۔ کشتی رانی کے مقابلے کے دوران عالیان اور کارل کی کشتی الٹ گئی تھی۔ اس وقت کنارے پہ کھڑے میں نے خود کو ناک تک گہرے پانیوں میں ڈوبا پایا تھا، اور اس حالت میں مجھ پہ بہت سے انکشافات ہوئے۔ اسٹوڈنٹ یونین کے لیے رضاکار بنے، میں نے بھی جانے والے اسٹوڈنٹ کی چیریٹی کے لیے دیے جانے والے سامان کو اکٹھا کیا تھا، کتابیں، کپڑے، گھریلو استعمال کی دوسری چیزیں اور نہ جانے کیا جو وہ ان سالوں میں خریدتے رہے تھے اور اپنے ساتھ واپس نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس سامان کو ہم نے نیلام کر دیا تھا۔ اوک ہاؤس سے اکٹھے کیے جانے والے سامان سے مجھے ایک ڈائری ملی جس پر سائی کو دے دی جائے لکھا تھا، اور کوئی نام نہیں تھا۔ اگلے دن سائی کو دینے سے پہلے میں خود اس کی برگردانی سے روک نہیں پائی۔ ڈائری لکھنے والا بہت ہی حساس اسٹوڈنٹ تھا، اس نے خزاں میں گرنے والے پتوں پر بھی آنسو بہائے تھے۔ ڈائری کے آخری صفحات میں نے اپنا نام پڑھا اور اس کے آگے صرف اتنا لکھا تھا۔ میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا، وہ بار بار اپنی آنکھوں کو مسل رہی تھی۔ مینچسٹر سے دور دنیا کے کسی حصے میں رہتے میں کبھی کبھی یہ ضرور سوچوں گا، کیا وہ دونوں ایک ہو گئے؟ ان سطروں نے میرے اندر سناٹا بھر دیا، اور پھر میرے وجود نے اندر ہی اندر ساری دنیا سے چھپ کر، خاص کر معاشرے اور روایات سے، عالیان کا ورد کیا۔ میری آنکھوں میں بہت خوبصورت مناظر قید ہیں۔ میں نے ماضی میں خود کو بہت کم مبہوت ہوتے پایا ہے، لیکن جب عالیان کے بکھرے بالوں پر پلکوں پہ ابشاں گرنے لگی، گر کر ٹھہرنے لگی، تو میں نے مبہوت ہونے کا مطلب جان لیا۔ وہ اچھل رہا تھا، اس کے ساتھ گا رہا تھا، اپنے سر کو جھٹک رہا تھا۔ میں نے اس منظر کو تصور میں جامد کیا اور خود کو اس کی آنکھوں کے قریب کر کے اس کی آنکھوں پر پلکوں پر پھونک ماری اور ابشاں کو ہتھیلی میں قید کر لیا، اور پھر اپنی پوروں سے اس کی پلکوں کو چھو کر میں نے وہ ابشاں سمیٹ لی۔ میں نے مٹھی بند کر لی۔ میری پشت پہ ہزاروں سوال چیخ چنگھاڑ رہے تھے، واویلا مچا رہے تھے، لیکن میں نے کسی کو نہیں سنا۔ میری مٹھی کو کھول کر میری ابشاں چرائے جانے کی ہمت اب کوئی نہیں کر سکے گا۔ وہ ویڈیو بنانے میں مصروف تھا اور میں آنکھوں کی پتلیوں سے اس کی تصویریں لینے میں۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، اور مجھے اس سے مطلب بھی نہیں تھا۔ میں اسے چند بار سائیکل سے گرا چکی ہوں۔ میرا خیال ہے یہ صرف اتفاق ہے، لیکن دیکھنے والوں کا ماننا ہے کہ صرف اتفاق تو نہیں۔ میں اس پر وضاحت نہیں دوں گی، میں اس وضاحتوں سے بچنا چاہتی ہوں۔ میری کلاس فیلو ٹیریسا کا کہنا ہے کہ سوچیں آدھی خوشی نکل لیتی ہیں، اور انسان کو پوری خوشی ملتی ہی کہاں ہے کہ وہ آدھی کو بھی کھو دے۔ میں اس پر بھی وضاحت دینا پسند نہیں کروں گی کہ میں ہارڈ راک جانے والے راستے پر خود کو کھڑا کیوں رکھتی ہوں، اور ہر رات پیغامات لے کر انہیں سنبھال لینا میں نے اپنا معمول کیوں بنا لیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اپنی ذات کا حساب کتاب اگر ہم کسی اور سے نکلواتے ہیں تو ہمیشہ جواب غلط نکلتے ہیں، اور خود ہمیں اس حساب کتاب کو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میں نے اب اجازت لیے بغیر اپنی ذات کے سارے سوالات نکال لیے ہیں، اور جوابات میں عالیان کو نکلتے پایا ہے۔ گوشوارہ امرہا بنام عالیان۔ ڈائری کے ان آخری صفحات تک آتے آتے میں نے سوچنا کم کر دیا ہے، کیونکہ اگر میں نے ایسا کرنا شروع کیا تو مجھے اپنی مٹھی کھولنی پڑے گی اور میری ابشاں اڑ جائے گی۔ عالیان کی ڈائری کا صفحہ۔ میرے بہت سے ہال میٹس، یونی فیلوز اور دوست جا چکے ہیں، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ میں سہم گیا ہوں۔ میرا مانچسٹر، میری دنیا ماما سے آباد ہے، لیکن اس بار مجھے دنیا خالی خالی لگنے لگی ہے۔ کیا یہ سب ان کے جانے سے ہوا؟
میں نے خود کو فضول کام کرتے بھی پایا، سڑک پہ چلتے، بسوں اور کاروں کو گنتے، لوگوں کے چہروں پر نہ جانے کیا تلاشتے اور ان کے چلنے کے انداز اور جوتوں کی بناوٹ پہ غور کرتے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں بے مقصد زندگی گزار دوں گا اور عملی طور پر کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے خود کو پرجوش کرنے کے لیے ماما مہر کو یاد کرنا پڑتا ہے اور ماما مارگریٹ کا خیال آتے ہی میں کسی سزا کی کیفیت میں آ جاتا ہوں۔ میرے لیے مسکرانا آسان ہو گیا اور خوش رہنا مشکل۔ وہ ساری چھوٹی چھوٹی کہانیاں جو میں سنا کرتا تھا اب مجھے ان سے نفرت سی کیوں ہونے لگی ہے؟ اور میں نے جو اتنا عرصہ خود کو ماما کے خطوط اور ڈائریوں سے دور رکھا، اب ہر وقت میں انہیں پڑھنے پر مائل کیوں رہتا ہوں؟ کیا میں ان کی اور اپنی کیفیات کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں؟ میں ماما کی ڈائریوں سے سبق لے رہا ہوں کیونکہ مجھے وہ نہیں بننا جو ماما بن گئی تھیں۔ وہ کمزور تھیں، میں بھی کمزور ہوں، لیکن کسی کو تو ہمت دکھانی ہی پڑے گی ان جذبوں کے سامنے جو ہم اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر، گھٹنوں کے بل جھک کر کسی کے قدموں میں نچھاور کر چکے ہوتے ہیں۔ میں خود کو مجبور بھی پاتا ہوں اور پابند بھی۔ میں دو حصوں میں بٹا ہوا ہوں۔ اگر مجھے ایک پرسکون زندگی گزارنی ہے تو مجھے دونوں حصوں کو ایک کرنا ہوگا، اور پھر مجھے ویرا کو ہاں کہہ دینا چاہیے تھا روس دیکھنے کے لیے۔ اس کا روس اچھا ہی ہوگا اس کی طرح، اور مجھے زندگی کو اور زیادہ جوش سے جینا ہوگا تاکہ خود ہی مجھے ہرا نہ دے۔ ایگزامز کے بعد میں روس جانا چاہتی تھی۔ مجھے پاپا سے ملنا تھا، برف پر پھسلنا تھا، لیکن ساری تیاری کر کے بھی میں نہیں گئی۔ میں بھی کیوں نہیں گئی؟ میرا خیال ہے آلیان ہاں کہہ دیتا تو اب ہم دونوں روس بیٹھے ہوتے۔ اس نے کہا بھی وہ روس دیکھنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے بھی اپنا سامان کھول دیا۔ مجھے اپنے آس پاس کے لوگوں سے محبت کرنی بھی آتی ہے اور ان کا خیال رکھنا بھی، اس لیے میں آلیان کا بہت خیال رکھ رہی ہوں، کیونکہ میرے خیال میں پوری دنیا میں ایک اسے ہی سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ امراہ نے جو ڈائری مجھے دی اسے پڑھ کر میں کئی راتیں سو نہیں سکا۔ وہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے احساسات سے بھری ہوئی تھیں جو کئی سالوں تک یہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہا تھا کہ اسے اپنی دوست سے محبت ہے یا صرف لگاؤ۔ لڑکی اس کے ملک میں، اس کے آبائی شہر میں، اس کے گھر کے سامنے والے گھر میں رہتی تھی۔ ایک رات اسے اوک ہاؤس میں لڑکی کی اچانک موت کی اطلاع موصول ہوئی۔ لڑکی کے دماغ کی نس پھٹ چکی تھی۔ پھر اسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی کہ اب وہ اس کے بغیر ایسے زندہ ہے جیسے اس کے ساتھ ہی مر چکا ہے۔ کچھ فیصلے صرف دائمی جدائی کے ہاتھوں ہی طے پاتے ہیں، اس سے پہلے خبر ہوتی ہے نہ احساس۔ اور میں بہت سے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹھیک وہ تحریر اور معزول کن مراحل سے گزر کے، اور کچھ کا خیال تھا کہ آسک میں سب بتا سکتے ہیں، یہ بھی کہ آکسفورڈ روڈ سے بس کہاں کہاں لے جاتی ہے، اور یہ بھی کہ کینٹین میں برگر کتنے کا ہے اور کافی کتنے کی۔ ایک نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اس کا دوست ڈمی کہاں ہوگی، اور اس وقت یونی میں کسی کا سوال صرف اتنا سا تھا کہ کس طرح کی ڈریسنگ کر کے آنے سے وہ یونی میں جلد مشہور ہو جائے گی۔ تو 1 سال پہلے آلیان نے اس کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا تھا، کیونکہ ہر برداشت کی ایک حد بالآخر ہوتی ہے۔ تو جس مقام سے وہ گزرا ہے اس مقام سے وہ گزرے گی تو جان پائے گی کہ حقیقتاً ہوتا ہے کیا، اور پھر محسوسات کیا ہو جاتے ہیں۔ جیسمین، یہ تمہاری گردن پہ کیا ہے؟ گہرے سرخ بالوں والی لڑکی نے چلانے میں کنجوسی برتی نہ احتیاط، دونوں امراہ سے ذرا سی دور تھیں۔ جیسمین نے تڑپ کر سرخ بالوں والی کی طرف دیکھا۔ کیا ہے میری گردن پر؟ اوہ مائی، تمہاری گردن تو نیلی پڑ گئی ہے، یہ چھوٹا سا کیڑا، یہ تو زہریلا لگتا ہے۔ اوف، یہ تو تمہاری گردن سے اتر ہی نہیں رہا، اور یقیناً اس نے اپنا ڈنک تمہاری گردن میں گاڑ رکھا ہے، زہر پھیل رہا ہے تمہاری گردن میں۔ یہ سن کر جیسمین نے چلانے میں اپنی دوست کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ان دونوں کے تاثرات دیکھ کر نہ چاہتی ہوئے بھی امراہ کی ہنسی نکل گئی۔ ان سب میں یہ خاموش معاہدہ طے تھا کہ کال کے بارے میں کوئی اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ اس بار فریشر میں نمونوں کی بھرمار تھی، جیسے کہ ایک لڑکی کو دیکھ کر کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیرس فیشن ویک کے ریمپ سے چلتی سیدھی یونیورسٹی آ گئی ہو، اور ایک نے کانوں میں اتنے بڑے بندے اور کلائیوں میں ایسے کڑے پہن رکھے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ کرتب سازوں کے آلات فن چرا لانے کا شغل رکھتی ہوں۔ اور چند فریشرز کو دیکھ امراہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کہ دنیا ایک جنگل ہے اور ہم اس کے پاس ہی، یا یہ کہ بہت رہ لیا ہے اس قدیم سی دنیا میں، چلو اب کسی اور سیارے کی طرف نکلیں، یا شاید یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میں انسان بنے رہنے سے تھک گیا ہوں، جب سے پیدا ہوا ہوں انسان ہی ہوں، اب مجھے کوئی اور مخلوق ہونے کا شرف بھی حاصل کرنا چاہیے۔ ڈیریک آیا اس کے پاس۔ میری جگہ کھڑی ہو، کیسا لگ رہا ہے؟ کہہ کر دانت نکالے۔ کچھ بتا نہیں سکتی، کاش میری بھی ناک لمبی ہوتی تو میں اپنے احساسات جان پاتی۔ ہاں، جس طرح تو میری ناک کو گھو رہی تھی، میں نے اس رات سنجیدگی سے ناک کی سرجری کروانے کے بارے میں سوچا تھا، پھر سوچنا ترک کیوں کر دیا؟ اس نے دانت نکالے۔ اسے ایک چاکلیٹ ٹویٹ دے کر تھوڑی گپ شپ لگا کر وہ چلا گیا۔ ویلکم ویک کا آخری دن تھا۔ معمول سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا رش تھا کہ انتہائی ہائی فائی ڈریسنگ میں، آنکھوں پہ چشمہ لگائے، کسی مشہور و معروف ہیئر اسٹائلسٹ سے بال بنوائے ایک لڑکا اسٹارڈم کی دھول اڑاتے 4 عدد کالے پینٹ کوٹ اور چشمے چڑھائے گارڈز کے نرغے میں یونی کے اندر آیا۔ اس کے آگے پیچھے فوٹوگرافرز کا ہجوم تھا جو دھڑ دھڑ اس کی تصویریں بنا رہے تھے۔
امرہ منہ کھولے دیکھتی رہ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا وہ اتنا ہی خوبصورت ہے ہمیشہ سے؟ اگر گارڈز اور فوٹوگرافر اس کے گرد نہ بھی ہوتے تو بھی وہ ہجوم کو روک لینے کا کمال رکھتا تھا۔ اس کا فیورٹ سپر سٹار اس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ فریشرز جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے، خاص کر افریقی، ایشیائی، چھوٹے اور ترقی پذیر ممالک کے اسٹوڈنٹس اس خوبصورت اور مشہور انسان کو گردنیں اٹھا کر دیکھنے لگے، جس کی تصویریں کھینچنے کے لیے فوٹوگرافرز مرے جا رہے تھے اور ان کے پیچھے مائک ہاتھ میں لیے ٹی وی چینلز کے رپورٹرز لائیو کوریج کر رہے تھے۔ مسٹر جی نے مانچسٹر یونیورسٹی میں پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے، لیکن میں تھوڑا تشویش میں مبتلا ہوں کہ کیا یونیورسٹی انتظامیہ ان کے لاکھوں فینس کو یونیورسٹی تک آنے سے روک سکے گی؟ مجھے خدشہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ مائک ہاتھ میں لیے ٹی وی رپورٹرز اپنی پونی ٹیل کو ہلا کر تیز بول رہی تھی۔ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ کھڑا ہو گیا اور یونی کو سر اٹھا کر دیکھنے لگا، اور ایسا کرتے اس نے گردن کو ایسا خم دیا کہ امرہ سانس لینا بھول گئی۔ اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر فریشرز نماک سے مسٹر جین کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ضرور کوئی فلم سٹار ہے یا شاہی خاندان کا فرد یا کسی بڑے لیکن غیر معروف ملک کا متوقع شہزادہ، کوئی فٹ بالر، سنگر جسے فی الحال وہ نہیں جانتے۔ ہاں وہ نہیں جانتے۔ فریشرز نے مزید وقت ضائع کرنا فضول سمجھا اور پاگلوں کی طرح معروف مسٹر جین کے موبائل سے تصویریں اور ویڈیو بنانے لگے تاکہ اپنے ملکوں کے مقامی اخبارات کو دے سکیں، سوشل میڈیا پر وائرل کر سکیں۔ اسی دوران لڑکیوں کا ٹولہ چلاتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ گارڈز نے لڑکیوں کو دور سے ہی روک لیا۔ آنے دینے، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لڑکیوں نے خوشی سے بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے اپنے ہاتھ آٹوگراف کے لیے آگے کیے اور لڑکے لڑکیاں بھی آنے لگے اور گارڈز کا حلقہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب تو کوئی شک ہی نہیں رہ گیا تھا۔ فریشرز بھی آگے بڑھے۔ وہ بے چینی اور جوش کا شکار تھے۔ کوئی ابہام نہیں تھا کہ وہ خوش ہیں کہ کوئی سٹار ان کی یونی میں ان کے ساتھ پڑے گا۔ ان کے فینس نے ان پہ ہلہ بول دیا ہے۔ ایسے ماحول میں یہ صرف پڑھ نہیں سکیں گے یا پڑھنے نہیں دیں گے، لیکن یہ قابل تعریف ہے کہ مسٹر جی نے اپنی کامیابیاں سمیٹ لینے کے بعد بھی پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ پونی ٹیل والی کی تیز آواز میں رپورٹنگ جاری تھی۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ فریشرز کا آدھا مجمع آرام سے سن سکتا تھا۔ اس کی طرح کی دوسری رپورٹر دوسری طرف تیز کھڑی آواز میں رپورٹنگ کر رہی تھیں۔ ویلکم ویک کے اس آخری دن پہ یہ سب آنن فانن ہوا۔ وہ آیا اور چھا گیا۔ چند منٹ لگے اور فریشرز اس کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے، اور جو ادھر ادھر تھے وہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگے کہ کون آیا ہے۔ سب کے موبائلوں والے ہاتھ بلند تھے، اور پھر اس گھیرے کے اندر ایک بورڈ بلند ہوا جس کی ایک طرف لکھا تھا ویلکم فریشرز، وی آر یور سینئرز، تھینک فار دا اٹینشن، اور بورڈ کی دوسری طرف لکھا تھا یو آر آسم فولز۔ نئے آنے والے ہونکوں کی طرح بورڈ پڑھتے رہ گئے اور پھر ان بلند و بانگ کہکہوں کو سننے لگے جو مسٹر جین، اس کے گارڈز، فوٹوگرافرز اور اس کے فینز ان کی طرف اشارے کر کر کے لگا رہے تھے۔ خفت ان کے چہروں پر لکھی تھی۔ سینئرز نے انہیں آتے ہی دھر لیا تھا۔ جب فینس آلیان سے آٹوگراف لے رہے تھے تو وہ بھی فوراً اس کے پاس گئی تھی اور ایک سادہ کاغذ اس کے سامنے کیا تھا۔ اس پر اپنا نام لکھ دو، امرہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بہت خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیمروں کے فیک فلیشز ان دونوں پہ پڑ رہے تھے۔ وہ اس انسان کے سامنے کھڑی تھی جو پوری یونی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آلیان نے کاغذ پر ایسی لکیریں کھینچ دیں۔ مجھے تمہارا نام چاہیے، لکیریں نہیں، اس نے اردو میں کہا۔ ناچار اس نے اپنا نام لکھ دیا اور وہ گارڈ بنے کارل کو دھکا دے کر ہلکے سے باہر نکل آئی اور رپورٹنگ کرتی ویرا کے قریب سے گزرتی خود کو ہجوم سے دور لے گئی۔ اس کا خیال تھا وہ ایک مرکز سر کر آئی ہے، وہ اس کا نام لکھوا لائی ہے، اور اس سے پہلے جب اس نے بے نیازی سے اپنے فینس کو دیکھا تو امرہ دنگ رہ گئی۔ کیا وہ ایسا ہی ہر فن مولا ہے؟ اس میں کتنی ادائیں ہیں کہ ختم ہونے میں آتی ہیں نہ گنتی میں۔ جب وہ اس کا نام لکھوا لے گئی تو آلیان کو لگا کہ وہ اس کا مذاق اڑا گئی ہے، اور اب اسے یہ زیادہ شدت سے لگنے لگا کہ وہ اس کا کھلونا ہے۔ جب جی چاہا کھیل لیا، ورنہ توڑ دیا، اور پھر جوڑنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے نئے آنے والوں کو الو بنایا۔ اب وہ سب ہنس رہے تھے۔ یہ آلیان کا ظاہر تھا، لیکن اندر سے وہ خاموش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک مذاق تو اس کے ساتھ بھی ہوا جو اتنا عملی تھا کہ اسے ہی بے عمل کر ڈالا تھا۔ امرہ کی ڈائری کا صفحہ۔ میں نے اسے انکار کر دیا۔ مجھے ایک مسلمان سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ پھر میں نے ہر رات جاب سے واپسی پر اسے اپنے راستے میں کھڑے پایا۔ ہر رات، ہر صبح وہ مجھے دیکھتا رہتا اور میں اس کے پاس سے گزر جاتی۔ وہ اتنا مستقل مزاج ہے کہ میرے انکار پر بھی میرے راستوں میں کھڑا رہتا ہے، میرے ساتھ بس میں سفر کرتا ہے، خریداری کے دوران میرے آس پاس رہتا ہے، اور پھر کتنے ہی مہینوں بعد جب میں نے اسے وہاں صرف ایک دن کھڑے نہیں پایا تو میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کم ہوتے ہوئے محسوس کی۔ اس کا وہاں کھڑے رہنا کیوں ضروری تھا، اور ایک اس کے وہاں نہ ہونے سے دنیا میں کچھ باقی کیوں نہ رہا؟ اور میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، خدا کی تلاش میں کہ وہ مجھے بتائے کہ کیا ایسا ہی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی اور رات صدیوں پہ محیط ہو گئی۔ پلکوں کی جنبش کے سوا میرے وجود نے حرکت نہ کی۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہو گئی تھی، لیکن وہ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ اب اگر وہ مجھے صبح شام دیکھنے کو نہیں ملے گا تو میری بینائی پہ اثر پڑے گا۔
اب اگر اس کا سایہ میرے پیچھے پیچھے نہ رہا تو میرا وجود بے سایہ ہو جائے گا۔ اور اس رات میں نے پہلی بار سوچا اسے ہاں کہہ دینے میں مجھے تامل کیوں ہے؟ کیا میں مغرور ہوں کہ میں بہت خوبصورت ہوں یا کوئی اور فرق غالب ہے؟ لیکن دو انسانوں کی پہلی شناخت تو انسان ہونا ہوتا ہے نا۔ اس رات سے پلکوں کی جنبش بھی اختیار نہ رکھتے ہوئے میں نے یہ فلسفہ گھڑا۔ یہ میری اپنی قابلیت تھی یا اس شخص کی قوت کہ میں نے ایسا فلسفہ خود کو سکھا دیا؟ محبت دنیا میں سب سے بے اختیار جذبہ ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اہلیان نے کئی بار اسے اپنے راستوں میں کھڑا دیکھا تھا، وہ ایسے ظاہر کرتا جیسے اسے دیکھا ہی نہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس شخص اور اس امرہا میں ایک جیسی خامیاں اور خوبیاں ہیں، پہلے جکڑ لینا پھر جھٹک دینا، پہلے ہنسانا پھر رلانا، پہلے اپنے ساتھ زندہ رکھنا پھر اپنے بغیر مردہ کر جانا۔ یہ لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، برباد کر دینے والے لوگوں کی رمزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ سراب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگو، انہیں پالو اور پھر یہ دلدل بن جاتے ہیں، ان میں دھنس کر دم توڑ دیا جائے، یہ یہی چاہتے ہیں۔ تو مارگریٹ کی زندگی میں آنے والا شخص اور اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی دونوں ایک جیسے ہیں۔ اپنی منتشر ذہنی حالت میں اس نے خود کو کئی بار یہ کہتے پایا، کسی ضروری کام کی طرح اس نے اسے خود کو بھولنے نہ دیا۔ امرہا پہ ترس کھا اہلیان، سائی تمہیں ہر وقت اس کا وکیل بنے رہنے کا شوق کیوں ہے؟ تم غلطی پر ہو، وکیل میں تمہارا ہوں، خود کو دیکھو اہلیان بڈی، تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ دھوکے سے ہی تو نکل آیا ہوں، یہ سال بھی گزر جائے گا، وہ چلی جائے گی تو چلی جائے، جب چلی جائے گی تب بھی اتنی آسانی سے کہہ سکو گے بالکل؟ دیکھو ایک مختلف ماحول سے آئی ہے، مارگریٹ کا شوہر بھی مختلف معاشرے سے آیا تھا، سب خود غرض اور بے حس لوگ ایک جیسے ماحول اور معاشرے سے آتے ہیں۔ اس کے خیالات کتنے واضح ہو گئے تھے، وہ بے حس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر میں ہوں، تمہیں اس پہ اتنا غصہ ہے؟ یاد رکھنا غصہ اپنوں پر ہی ہوتا ہے، اپنا وہ ہوتا ہے سائی جس کے دل میں تمہارے لیے احساس ہوتا ہے۔ اور امرہا، ٹھیک ہے سنو، امرہا کیا ہے؟ وہ جانتی تھی میں اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں، بے وقوف نہیں تھی وہ مجھ سے دور کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے مجھے روک کر یہ کیوں نہیں کہا کہ تم ایک غیر مسلم عورت کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کی خبر نہیں، مجھے تم سے تعلق نہیں رکھنا؟ اگر ماما نے میری تربیت نہ کی ہوتی، اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے صبر کا درس نہ لیا ہوتا تو جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوتا؟ میں ذہنی انتشار کا شکار ہو کر پاگل ہو جاتا۔ مجھے بے وقوف بنا کر میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، میں اس پہ بھڑکا نہیں، اس پہ چلایا نہیں اور اسے یہ بتایا نہیں کہ وہ کس قدر خود غرض ہے۔ میں یہ نہیں بھول سکتا کہ سب جانتے بوجھتے وہ کیسے میرے ساتھ رہی، جیسے میرا دل توڑنا اس کا مقصد تھا۔ کیا محبت اور دوستی میں فرق واضح نظر نہیں آتا؟ نظر آتا ہے، صاف نظر آتا ہے، اور اگر دوستی ہی تھی تو اسے دوستی کا لحاظ رکھ کر وہ میری کچھ عزت تو کرتی۔ ویرا کے سامنے اس نے میری ماں کی کیسے بے عزتی کی؟ احترام وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی کیا جائے، جو دل و دماغ کی سوچوں میں بھی کیا جائے۔ سائی اگر میری ماں سے محبت کرنے والا، دھتکار کر اسے اپنی زندگی سے الگ کرنے والا ایک صرف احترام اور عزت کا راستہ اپنا لیتا تو آج میری ماں زندہ ہوتی۔ امرہا کو ایک کھلونا چاہیے تھا، دوست۔ یونیورسٹی کا سب سے موسٹ وانٹڈ اسٹوڈنٹ اس کا دوست ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کے آس پاس رہتا ہے اور اس پر فدا ہے۔ بس یہی حیثیت تھی اس کی نزدیک میری۔ وہ آج بھی میرے پاس آتی ہے اور میں پھر اس کا دوست بن جاؤں؟ جب تک اسے ثبوت نہیں مل گیا اس نے مجھے لامذہب سمجھا۔ مجھے لے کر وہ ایک فارم بھرتی رہی اور خانوں میں ٹک کراس لگاتی رہی۔ اتنی ہمت تو میری ماں نے بھی کی تھی۔ سائی دو انسانوں میں پہلی اور ضروری مشترک تو اس نے بھی ڈھونڈ نکالی تھی۔ میں کس بلندی سے زمین بوس ہوا تھا تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تم نے کڈ سینٹر میں پرورش پائی ہے نہ تمہاری ماں مارگریٹ رہی ہے۔ سائی کو دکھ ہوا، اسے سیٹ آل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایسے دکھ سن کر وہ کیسے سکون سے سو پایا کرے گا؟ اہلیان کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ رو دینے کو تھا۔ میں کئی حصوں میں بٹا ہوا ہوں، مجھے خود کو اکٹھا کر لینے دو، فیصلہ کر لینے دو مجھے۔ فیصلہ دماغ سے کرنے جا رہے ہو؟ سائی نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، تجربات سے، اپنی ماں کے۔ تو تم اس سے محبت کرنا چھوڑ چکے ہو؟ یہ سوال کرتے سائی کا دل بھر آیا۔ میں اس بارے میں سوچنا چھوڑ چکا ہوں۔ تم اپنی ماں کی اور اپنی زندگی کا موازنہ کر رہے ہو اور غلط کر رہے ہو۔ جب ٹھیک کر رہا تھا تب بھی غلط ہی ہوا تھا۔ تمہارے لیے دعا گو ہوں، کاش میں تمہیں وہ ڈائری دے سکتا جو میرے لیے اوک ہاؤس میں ایک اسٹوڈنٹ چھوڑ گیا تھا۔ اس نے ایک جگہ لکھا تھا، اب وہ اس چیز کی قدر جان گیا ہے جو اس کے پاس نہیں رہی۔ میرے ہاتھ بھی خالی ہیں، کچھ نہیں ہے ان میں۔ اس نے لکھا ہے، زندگی وضاحت سے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے، میرے لیے یہ کھوکھلی ہے۔ زندگی کی حقیقت مجھ پہ کھل چکی ہے اور یہ کام امرہا نے کیا۔ اور اس نے یہ بھی لکھا ہے، میں نے اپنے جذبے کو سلائے رکھا اور اسے بتا نہیں سکا، اب وہ سو چکی ہے اور میں خود کو بتاتا پھرتا ہوں۔ میں اسے بتا چکا تھا سائی، بتا چکا تھا، اہلیان چلا اٹھا۔ اور آخری بات اس ڈائری میں یہ ہے، اور میں نے یہ جان لیا محبت کے واقعہ ہونے سے زیادہ اس کے قیام پہ قائم رہنا ضروری ہے۔ سائی؟ اہلیان نے سائی کو اس کی شرٹ کے کالر سے پکڑا۔ کیا تم سے سکتی بلکتی تڑپتی مارگریٹ کوئی بھی یہ مشورہ دیتے؟ وہ تو کیا تم اسے بھی یہ فلسفے سناتے؟ مارگریٹ کی ڈائریاں بھی لے جاؤ اور پھر مشورے دینا۔ میں دیکھوں گا سائی تم کتنے انسان دوست ثابت ہو سکتے ہو، میں دیکھوں گا۔
اور سائی اس بات پہ چپ ہو گیا۔ اس کے وجود میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ موسم پھر سے سرد ہونے لگا، اور اتنا ہی گرم تھا ہی کب کہ سرد ہونے میں وقت لیتا۔ چلتے چلتے بارش ہونے لگتی اور چلنے کے دوران ہی رک بھی جاتی۔ فریشرز کے بارے میں آئے دن کچھ نہ کچھ نیا سننے کو ملتا رہتا۔ وہ فریشر کو حسرت سے دیکھتی، کاش وہ بھی انہی میں سے ایک ہوتی اور وہ سب نہ ہوا ہوتا جو ہو چکا ہے۔ وہ بالیان سے ملتی اور اس بار زیادہ سمجھداری کا ثبوت دیتی، اور پھر اسے سڑک پہ اکیلے نہ چلنا پڑتا۔ موسم کے بدلنے پہ اسے اداسی نہ ہوتی۔ کسی نے فرصت نکال کر اسے بددعا دی تھی کہ وہ اس حالت میں آ چکی تھی۔ آلیان اس کے ساتھ زیادہ سختی سے پیش آنے لگا تھا۔ اس میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ ہر دن وہ پہلے سے زیادہ سخت اور بدلا ہوا لگتا تھا۔ زندگی کی بدترین صورتحال جانتے ہو کون سی ہوتی ہے سائی؟ 2 پیاروں میں سے ایک کو چننا اور 2 میں سے ایک کو چھوڑ دینا۔ ہاں، اور اس سے بھی بدترین وہ ہو جاتی ہے جس میں جسے چننا ہو اس کے ساتھ ہوش نہ رہ پانا۔ اپنے بارے میں سوچ سوچ کر تھک چکی ہوں سائی۔ کیا شخصیت ہے میری، ساری زندگی روتی رہی، اتنی ہمت نہ کر سکی کہ اپنے ماحول کے خلاف ڈٹ جاتی، اسے بدل دیتی، احساس کمتری کا شکار رہی۔ میرے ماضی میں کچھ بھی قابل ذکر نہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں کسی کو خوش رکھ سکی نہ خود کو۔ میری ایک دوست کہتی ہے کہ دوسروں سے پہلے اپنا بننا ضروری ہے۔ میں کبھی اپنی نہیں بنی، بس ہر وقت بیچارے بنے رہنا۔ کیا ہوں میں؟ کمزور ہوں، جھوٹی، خود غرض، بے حس۔ کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ تمہارے ہاتھ میں یہ سوچ ہے کہ تم کیا ہو۔ جب انسان خود سے سوالات پوچھنے لگتا ہے تو وہ خود کو بلندی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ کیسی بلندی سائی؟ میں نے آلیان کے ساتھ کیا کیا؟ ویرا کے سامنے میرے معاشرے کی بےزتی نہ ہو جائے۔ میں نے آلیان کی کھل کر بےزتی کر دی، اور الفاظ تو وہی ہوتے ہیں نا جن پہ احترام کی لگامیں ہوں، ورنہ تو سب حد تک ہے، انداز، آواز، سب۔ اگر میں آلیان کی جگہ ہوتی تو ساری عمر امرہا کی شکل نہ دیکھتی، میں اس جگہ کو ہی چھوڑ دیتی جہاں امرہا ہوتی۔ میرے خاندان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں سالوں نہیں ملی، بات نہیں کی، سلام نہیں کیا، انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا دل دکھایا تھا، میری تذلیل کی تھی۔ میری انتہا پسندی دیکھو کہ کالج کی میری دوستیں جو میرے بارے میں سب جانتی تھیں، ایک دن میرے ساتھ چلتے چلتے گر گئیں اور مذاقاً کہنے لگیں، تمہارے ساتھ چل رہی تھی، گرنا تو تھا ہی۔ اور پھر اس کے لاکھ منانے پر بھی میں نے اسے کبھی بات نہیں کی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، میں نے اسے صرف افسوس کیا، جبکہ اسے میری اس سے زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے بس یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی۔ میں بس آلیان کے کھردرے سخت رویے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اور میں اس تکلیف کو لے کر بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے اپنی کتنی فکر رہتی ہے۔ میرا اور آلیان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جانتے ہو؟ سادھنا کو آریان کے لیے سب سے زیادہ پیسے وہ جمع کر کے دیتا ہے۔ سادھنا سے زیادہ اسے یاد رہتا ہے کہ آریان کی سرجری کب ہونا ہے۔ وہ بھڑکتا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، وہ کتنا ذہین ہے، جتاتا نہیں ہے، اس کے خیالات کس قدر عظیم ہیں۔ وہ سکھاتا ہے، اتراتا نہیں ہے۔ یہ سب تمہیں اب معلوم ہوا ہے امرہا؟ سائی اتنا افسردہ ہو گیا کہ امرہا جان ہی نہیں سکتی تھی۔ معلوم تو تھا، قدر نہیں تھی سائی۔ کہا نا مجھے افسوس ہے خود پر، مجھ میں کچھ قابل ذکر نہیں ہے۔ مجھے ویرا اچھی نہیں لگتی، مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اسے کام نکلوا لیتی ہوں، اس سے مسکرا کر بات کر لیتی ہوں اور منہ پھیر کر ناپسندیدگی سے اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ اسے معلوم ہو کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوں تو اس سے بھی دکھ ہو۔ وہ مجھ سے ایک ہی سوال پوچھے، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا برا کیا ہے؟ میں سب کے ساتھ برا کرتی ہوں اور بیچاری بھی خود ہی بن جاتی ہوں۔ یہ منافقت اور سنگ دلی ہے۔ تم ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہو، لیکن امرہا، انسان جب اپنا احتساب کرتا ہے تو وقت بہت خاص ہوتا ہے، سب کھو چکا ہوتا ہے۔ تم پاکستان کیوں نہیں جاتی؟ اپنے گھر والوں سے ملو، انہیں نئے ماحول کی اچھی اچھی باتیں بتاؤ۔ لوگوں سے جب تک ملا نہ جائے وہ برے اور عجیب ہی لگتے ہیں، تم ذہنی طور پہ اچھا محسوس کرو گی۔ کیا واقعی؟ ہاں، یونی میں ایک لڑکی جب میرے قریب سے گزرتی ہے، اسے دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ایک لمبا عرصہ ایسے ہی چلتا رہا، پھر ایک دن ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اس کی طرف سے ایک رکا دیا جس پہ لکھا تھا، تم مجھے پسند نہیں کرتے، پر کیوں؟ فاصلے ابہام پیدا کرتے ہیں، اور ابہام شیطان کا پہلا ہتھیار ہے، کیونکہ یہ ہر مثبت جذبے اور سوچ پر حملہ آور ہو کر اسے چت کر ڈالتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سائی، لیکن آلیان کیوں اس ابہام کے زیر اثر آ رہا ہے؟ تم جانتی ہو امرا، میں کسی کی بتائی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے کوئی مشورہ دو۔ سائی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے ایسا کیا مشورہ دے سکتا تھا جو سب ٹھیک کر سکتا؟ اس کے پاس بلا شبہ ایسے لفظ تھے، نہ ایسا جادو۔ بہت دیر نہیں ہونی چاہیے کہ انتظار پر فرمان غالب آ جائے اور فراق کو رخصت ہونے کی اجازت نہ ملے۔ سائی ہولے سے بڑبڑایا، اتنا کہ امرہا نے سن لیا۔ اسے یاد آ رہا تھا یہ جملہ اس نے کہیں پڑھا تھا۔ کہاں؟ ہاں، اوک ہاؤس سے ملنے والی ڈائری میں۔ اس ڈائری کے جملے کو استعمال میں لایا جانا امرہا کو نحس لگا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور امرہا یار، نہ امرہا کے بارے میں کیا ہی اچھا کہوں، فنی لڑکی ہے، ریئلٹی کے قریب ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اچھی نہیں ہے وہ،
جسے ہمیں کہتے ہیں نا اچھا انسان، وہ سیلفش ہے۔ پھر جیسا اس کو ماحول ملا سارا کچھ، لیکن اس نے عالیان کی بہت انسلٹ کر دی نا، تو وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر جو بھی تھا اپنے دل میں رکھتی، کم از کم ویرا کو نہ بتاتی، اور ویرا نے تو اس سے بھی مہان کام کیا، وہ ریکارڈ کر کے کارل کو دے دیا، اور کارل نے اس سے بھی اچھا کام کیا، اس نے اس کو ایڈٹ کر کے کلب میں چلوا دیا۔ اب عالیان کا تو ایسا ریئیکشن بنتا ہی ہے، اور عالیان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اس کو سب سمجھ آ رہی تھی، وہ اتنی بیوقوف تھوڑی تھی کہ اسے نہیں پتہ تھا یہ مجھ سے کس حیثیت سے بات کرتا ہے، مجھے کیسے دیکھتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے پھر بھی اس کے ساتھ رہی، وہ تب بھی اس کو کچھ نہ کچھ اشارہ دے دیتی۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی لڑکیوں کی بات، کہ آرام سے نا وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ انجوائے کرتی رہتی ہیں، کہ ہمارے ساتھ کوئی کتنا اچھا، اندر اندر سے اسے انہیں اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چاہ رہا ہے، ہماری فکر کر رہا ہے، ہماری پرواہ کر رہا ہے، اور پھر جب وہ اظہار کرتا ہے، پروپوز کرتا ہے، تو پھر بڑے دھڑلے سے منع کر دیتی ہیں۔ تو یہ بہت غلط چیز ہوتی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اور اینڈ کیا ہوگا اس کا؟ اچھا، اس کے نا ٹوٹل 355 پیجز ہیں، اور ہم 184 پیج پہ آ چکے ہیں، تو حساب لگا لیں اور کتنے رہ گئی ہیں ایپیسوڈ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔